السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج ہم پڑھنے والے ہیں دل عزیز ناول کا پارٹ 3۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہاں تک کی اسٹوری پسند آئی ہوگی اور آگے کی بھی پسند آئے گی۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹس ضرور کیے گا۔ چلیں بغیر دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حور دعا مانگ کر کمرہ درست کیا اور تمام صفائی کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ زرخان کا سامنا کرے۔ رات کو غلطی سے ہی صحیح مگر وہ اس کے بیڈ پر سو گئی تھی اور اسے بار بار یہی شرمندگی ستائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں زرخان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، اس لیے وہ زرخان کے سامنے ہی نہیں جانا چاہتی تھی۔ حور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی جب اسے سامنے سے ہی سہزیب سکندر، شاہ نواز سکندر، ارحم، حارث اور زرخان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سب مسجد سے نماز پڑھ کے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حور نے مشترکہ سلام کیا۔ سب نے سلام کا جواب ادب سے دیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ زرخان وہیں پر کھڑا تھا۔ حور سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ یہ سوچ کر اس نے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی زرخان کی آواز پر اس کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ زرخان کی آواز سن کر حور نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کے ہونٹ تر کیے اور پیچھے مڑ کر زرخان کی طرف دیکھا جو بڑی فرصت سے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ پانی پینے؟ حور نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ پانی تو کمرے میں بھی موجود تھا۔ زرخان اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حور اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، یقیناً وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ اس نے سوال کا جواب دیا جبکہ نظریں زرخان کے بڑھتے قدموں کی طرف تھیں۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ زرخان جیسے کی حالت اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں تو میں آپ سے کیوں بھاگوں گی؟ حور ہکلاتے ہوئے بولی جبکہ زرخان کا نزدیک آنا اس کی گھبراہٹ کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ رات کو تم میری جگہ پر سو چکی ہو اور یہ بات تمہارے لیے شاید شرمندگی کا باعث بن رہی ہے، اس لیے تم مجھ سے چھپنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ زرخان جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا، جبکہ زرخان کے اس طرح بولنے پر حور کو بہت حیرانگی ہوئی۔ اس نے اس کا دماغ کیسے پڑھ لیا؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ حور نے فوراً مکرنا چاہا مگر وہ کہاں اسے مکرنے دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات نہیں تو آج سے تم وہاں پر سو گی جہاں تم رات کو سوئی تھیں اور اب تم مجھے دوبارہ صوفے پر سوتے ہوئے دکھائی نہ دو۔ زرخان اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا جبکہ حور نے فوراً سے قدم پیچھے بڑھانا چاہے مگر زرخان نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ لیکن آپ نے بولا تھا کہ میں وہاں پر نہیں سو سکتی، میں صرف صوفے پر ہی سو سکتی ہوں۔ حور زرخان کے اتنے قریب آنے پر گھبرا ضرور گئی تھی مگر ہمت کرتے ہوئے بولی اور اسے یاد دلانا چاہا کہ زرخان نے اسے پہلی ہی دن کیا بولا تھا، اور اب بھی میں ہی بول رہا ہوں کہ تم آج سے صوفے پر نہیں سو سکتی، بیڈ پر ہی سوگی اور وہ بھی میرے ساتھ۔ زرخان نے بغیر کسی بات کو گھمائے پھرائے سیدھی بات کی۔ جی کیا؟ زرخان کی بات سن کر حور بیچاری صدمے میں ہی چلی گئی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، چلو اب جلدی سے پانی پی کر آؤ اور آ کر میرے کپڑے نکالو، مجھے آج کورٹ جلدی جانا ہے۔ زرخان آج حور کو جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ جی میں؟ حور تو صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ ہاں تم، اور اب صدمے میں بعد میں چلی جانا، پہلے پانی پی کر آؤ تاکہ تمہارا صدمہ کم ہو اور جلدی کمرے میں پہنچو۔ زرخان بولتا ہوا صدمے میں ڈوبی حور کو وہیں چھوڑتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حور کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن چکی ہے وہ واقعی زرخان سکندر نے بولا ہے۔ اب تو واقعی میں اسے پانی کی کمی ہونے لگی تھی، اس لیے اپنے صدمے کو ایک سائڈ پر رکھتی وہ کچن کی جانب بڑھی۔ زرخان کمرے میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا جب حور کمرے میں داخل ہوئی۔ حور کو ایک نظر دیکھ کر زرخان مسکرایا۔ حور نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی، وجاہت سے بھرپور مرد، اس کے منابی ہونٹوں تلے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دلکشی کو اور بڑھا رہی تھی۔ آج پہلی بار زرخان سکندر اسے شوہر کے روپ میں بے حد حسین لگا تھا۔ حور نے ایک نظر زرخان کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور الماری میں سے زرخان کے کہے کے مطابق اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ زرخان کے لیے اس کا بلیک 3 پیس سوٹ نکال کر حور نے بیڈ پر رکھا اور زرخان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی لیپ ٹاپ میں ہی مصروف تھا۔ یہ میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، اب تم جاؤ ناشتہ بناؤ۔
اب میں جاؤں، ناشتہ بنوانا ہے۔ حور زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی ہلکی آواز میں بولی تو زرخان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر حور کی طرف دیکھا۔ تم اس کمرے سے آج کے بعد میرے ساتھ ہی جاؤ گی، ناشتہ تمہارے بغیر بھی ملازمہ بنا سکتی ہیں۔ آج کے بعد اگر تم کہیں میرے بغیر اس کمرے سے مجھ سے پہلے باہر نکلیں تو یقین مانو اپنا کوٹ جانے کا ارادہ تک کر کے سب سے پہلے تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا تاکہ دوبارہ تم یہ بے وقوفی نہ کر سکو۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس کے ایک ایک لفظ کو سنتی حور ہکا بکا کسی ٹرانس کی کیفیت میں زرخان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج تو زرخان کا پکا ارادہ تھا حور کو دن دہاڑے تارے دکھانے کا۔ حور کی ایسی حالت دیکھ کر زرخان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ حور اس قدر کچھ سوچنے میں مصروف تھی کہ اسے زرخان کے اٹھ کر اس کے قریب آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حور کو دیکھتے ہوئے زرخان نے جھک کر اپنا ڈریس اٹھایا اور مسکراتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پر کسی جن کا سایہ آ گیا ہے، حور خود سے بڑبڑائی، وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی کیونکہ کمرے سے باہر نکل کر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کیا پتہ زرخان واقعی کورٹ سے چھٹی کر کے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے بیٹھ جاتا، اس لیے وہ وہیں پر ٹک کر بیٹھ گئی اور زرخان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زرخان تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی حور کو اپنا دیکھا اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑا ہوا، برش پکڑ کے اپنے بال برش کیے اور شیشے سے نظر آنے والے حور کے عکس کو دیکھا جو میڈم پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یقین مانو تمہارا شوہر ہی ہوں، کوئی اور نہیں، زرخان خاصی اونچی آواز میں بولا تو حور ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تو زرخان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر میڈم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہوں تو اٹھ کر ذرا ادھر تشریف لے آؤ۔ زرخان اس کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں بولا تو حور گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ زرخان کا یہ بدلا رویہ اسے بہت حیران کر رہا تھا۔ زرخان کے بولنے پر حور بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی زرخان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی؟ حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹائی باندھنی آتی ہے؟ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، کیوں؟ پہلے حور نے انکار کیا اور پھر وجہ پوچھی۔ چلو میں باندھنی سکھاتا ہوں، زرخان ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پکڑتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ حور نے وجہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ آئندہ کے بعد مجھے ٹائی تم باندھا کرو گی، زرخان بولا تو حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں مگر نظریں ملتے ہی حور دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زرخان نے حور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا، جبکہ اچانک ہونے والے عمل پر حور سنبھل نہ سکی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اب تم تو میرے قریب آتی نہیں، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ زرخان نے حور کے سر سے دوپٹہ سرکایا اور ٹائی اس کے گلے میں ڈالی، جبکہ حور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میری طرف مت دیکھو، میرے ہاتھوں کی طرف فوکس کرو اور سمجھو کہ ٹائی کیسے باندھتے ہیں۔ آج کے بعد یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو حیرت سے زرخان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زرخان کے بولنے پر اس نے فوراً سے نظریں جھکائیں اور زرخان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کے گلے میں ٹائی درست کر کے باندھنے لگا۔ اب سین کچھ یہ تھا کہ زرخان آہستہ آہستہ اس کے گلے میں ٹائی باندھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ حور کو سمجھا رہا تھا ٹائی باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور حور بھی اپنا پورا فوکس اس کے ہاتھوں کی طرف کیے ہوئے تھی کہ وہ کس طرح باندھ رہا ہے۔ میں نے تو تمہیں سمجھا دیا، لو اب تم باندھ کے دکھاؤ۔ دو بار اچھی طرح حور کو سمجھانے کے بعد زرخان نے اس کے گلے سے ٹائی کھولی اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اور اب حور کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اصل مشکل میں تو اب پھنسی ہے، کیونکہ زرخان کو ٹائی باندھنے کے لیے اس کے بے حد قریب جانا ضروری تھا جو وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اپنی سوچوں کو ذرا سائڈ پر رکھو اور مجھے ٹائی باندھو، دیر ہو رہی ہے۔ نیچے سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی اوپر کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو حور کے چہرے پر اچانک گلال بکھرا تھا جسے دیکھتے زرخان مبہوت سا ہوا تھا۔ اس نے ایک پل میں حور کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھا تھا جس کی سفید رنگت گلابی رنگ میں بدلی تھی، اور یہ منظر اس کے لیے اتنا حسین تھا کہ وہ یک ٹک صرف اسے ہی دیکھے رہا تھا۔ وہ آج آپ خود باندھ لیں، کل سے میں باندھ دوں گی، حور نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بہانہ بنایا۔ تم آج ہی باندھو گی مسز زرخان سکندر، زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تو حور نے ایک بے بس سی نگاہ سے زرخان کی طرف دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں منت کر رہی ہو کہ پلیز یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ آپ خود ہی کر لیں، تم دیر کر رہی ہو۔ زرخان حور کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے بولا کیونکہ اس کا قد کافی دراز تھا اور اسے ٹائی باندھنے کے لیے حور کو تھوڑی اونچائی کی ضرورت تھی، وہ تو اونچا ہونے سے ہی رہی، اس لیے
وہ خود ہی تھوڑا جھک گیا۔ حور کا قد اتنا چھوٹا نہ تھا، وہ زرخان کے کندھے سے اوپر تک آتی تھی۔ یقیناً اگر وہ ہائی ہیل پہنتی تو زرخان کے برابر ہوتی، چونکہ اس وقت وہ ہائی ہیل میں موجود نہ تھی اور وہ اونچی بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے زرخان نے خود ہی جھکنا بہتر سمجھا۔ حور کو ابھی بھی کنفیوز دیکھ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان سے اسٹول نکالا اور اس پر بیٹھ گیا اور حور کو ٹائی باندھنے کا اشارہ کیا۔ اب حور کھڑی تھی اور زرخان بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اب اسے ٹائی باندھنے میں بہت آسانی ہونی تھی، لیکن بات ٹائی باندھنے کی نہیں تھی، زرخان کے قریب جانے کی تھی۔ حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے زرخان کے گلے میں ٹائی ڈالی، مگر ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ زرخان نے ایک نظر اسے دیکھا جو خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرخان نے اپنا کثرتی بازو اس کی کمر میں لپیٹا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ جتنی دور کھڑی ہو کر تم ٹائی باندھ رہی ہو، ایسے تو تم پورا دن ہی یہاں گزار دو گی، زرخان حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد ہی موجود تھا، جو حور کی مزید گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ حور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھنے لگی، ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار اس سے غلط باندھ رہی تھی۔ زرخان محسوس کر سکتا تھا کہ یہ غلطی اس سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ زرخان کے اتنے قریب آنے پر ہو رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر سے بازو ہٹایا اور ٹائی باندھتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، غور سے دیکھنا۔ زرخان نے ٹائی باندھنا شروع کی، مگر اس بار وہ خود نہیں باندھ رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں حور کے ہاتھ بھی موجود تھے۔ اس کے ہاتھ جیسے جیسے حرکت کر رہے تھے، حور کو ویسے ویسے اپنی دھڑکنیں مشترکہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھوں میں زرخان کے گرم ہاتھوں کی گرماہٹ محسوس کر کے حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ ٹائی باندھ کر زرخان نے حور کی طرف دیکھا، جس کا چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، کل سے صحیح طرح باندھو گی۔ چلو اب میرا کوٹ لے کر آؤ اور مجھے کوٹ پہناؤ۔ زرخان نے حور کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے اگلا حکم دیا تو حور نے پاس ہی صوفے پر پڑا اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھایا تو زرخان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری بیوی دو بار بولنے پر بات کو سنتی ہے؟ میں نے بولا تھا کہ مجھے کوٹ پہناؤ، زرخان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زرخان کے بولنے پر حور شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ واقعی یہ بات سچ تھی کہ زرخان اب تک ہر بات کو دوسری بار دہرا چکا تھا، جبکہ حور کو پہلی بار میں اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات زرخان بول رہا ہے۔ حور کوٹ لیتی زرخان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے کوٹ پہنانے لگی، جس میں زرخان بھی اس کا مکمل تعاون کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی گھبراہٹ سے واقف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اچانک اس کے بدلنے والے رویے سے حور پریشان ہو گئی ہے، اس لیے وہ کافی کنفیوز ہے، مگر کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ وہ اسے سیٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ کوٹ پہننے کے بعد زرخان نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی پرفیوم اٹھائی اور حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، اپنی پرفیوم کا ڈھکن کھول کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور حور کی کلائی پکڑ کر اس کی کلائی پر پرفیوم اسپرے کی۔ پرفیوم واپس رکھ کر اس نے اپنی کلائی حور کی کلائی کے ساتھ ہلکی سی رگڑی اور اسی کلائی کی مدد سے پرفیوم کو اپنے کوٹ پر لگایا۔ حور کی کلائی کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری اور حیران و پریشان کھڑی حور اس کی تمام کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی پرفیوم پسند تھی، مگر تمہارے بدن کی خوشبو کے ساتھ مل کر یہ زیادہ خوبصورت خوشبو دینے لگی ہے۔ زرخان حور کے کلائی پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تو حور نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تو ایک سرد نگاہ زرخان نے حور کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اس کی مداخلت اسے بالکل پسند نہ آئی ہو۔ وہ سب نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اسے سرد نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر حور نے کلائی چھڑوانے کی وجہ بتائی۔ ہاں چلو، زرخان اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر اپنی کلائی میں پہننے لگا۔ حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سلیقے سے سر پڑھ لیا۔ زرخان نے گھڑی کلائی میں پہن کر حور کو چلنے کا اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، لیکن فاریہ موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ارحم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی کرسی کی طرف جا رہی تھیں، جو آج خالی تھی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ لائبہ سے پوچھ لے کہ فاریہ کہاں ہے، لیکن اس نے آج تک کسی کے سامنے فاریہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے وہ چپ تھا۔ فاریہ کہاں پر ہے؟ بچے ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آئی؟ بڑی اماں لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔ بڑی اماں، وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی ہے اور آپ فکر نہ کریں، وہ وہیں پر ناشتہ کر لے گی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے فاریہ کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ بتائی تو بڑی اماں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ کچھ دن پہلے وہی فاریہ سے بول رہی تھیں کہ اب وہ کچن کی نگرانی کیا کرے۔ ویسے تو یہ کام اماں جان اور زینت بیگم بخوبی سر انجام دیتی تھیں، چونکہ ان کا ارادہ اب جلد ہی ارحم اور فاریہ
लाइबा और हारिस का निकाह करने का था, इसलिए वो चाहती थी कि निकाह से पहले वो थोड़ा घर बार का काम ही सीख लें। फारिया तो बहुत सुघड़ किस्म की लड़की थी, वो हर बात को समझ जाती थी, मगर लाइबा बहुत ढीठ थी। ना तो वो किसी काम को हाथ लगाती थी और ना ही किसी की बात सुनती थी, और सारा दिन इसे शरारतों के अलावा और कोई काम नहीं होता था। हूर बेटा, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? यहाँ से उठें और जरखान के साथ वाली कुर्सी पर बैठें। अम्मा जान हूर की तरफ देखती हुई बोली, जो लाइबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। अम्मा जान के बोलने पर इसने झटके से सर उठाकर इनकी तरफ देखा, जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। आएं भाभी, ये आपकी ही जगह है। हारिस, जो जरखान के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, जल्दी से उठा और हूर को जगह दी, जबकि हूर अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। जाएं भाभी, भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लाइबा हूर की तरफ देखते हुए शरारत से बोली, तो हूर ने इसे घूर कर देखा। वो अपनी कुर्सी से उठी और चलती हुई जरखान के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो तो आगे जरखान की नज़रों से बचना चाह रही थी, मगर इन लोगों ने इसे वहाँ से उठाकर जरखान के साथ ही बिठा दिया था। अब तो इसके लिए नाश्ता करना नामुमकिन हो गया था। हारिस, जो अपनी जगह से उठा था, लाइबा के साथ वाली कुर्सी खाली देखकर वहाँ पर आके बैठ गया, जबकि हारिस को अपने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठा देखकर लाइबा के हलक से निवाला उतारना मुश्किल हो गया था। इसने बहुत मुश्किल से अपना निवाला निगला और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। हारिस इसकी तमाम कार्रवाई नोट कर रहा था, मगर इसने महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं था बल्कि पूरी फैमिली के दरमियान बैठा था। इसलिए लाइबा के वजूद को फरामोश करता वो अपना नाश्ता करने में मगन हो गया। वो कब से अपने आगे नाश्ता रखे बैठी हुई थी, जबकि जरखान इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। जरखान ने टेबल के नीचे से इसकी गोद में रखा हाथ अपने हाथ में लिया, तो हूर ने झटके से सर उठाकर सबकी जानिब देखा, जैसे इसे सब देख रहे हों, मगर इनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। सब अपना अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। हूर ने जरखान की तरफ देखा तो जरखान ने इसे नज़रों से नाश्ता करने का इशारा किया, तो हूर ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जबकि जरखान अपनी गिरफ्त और मजबूत कर चुका था। हूर का दायां हाथ जरखान की कैद में था। अब वो इसे कैसे कहती कि मेरा हाथ छोड़ दें। जरखान ने इसे दोबारा नाश्ता करने का इशारा किया, तो हूर ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा और हल्की सी आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ेंगे तो मैं नाश्ता करूँगी ना। हूर इतनी हल्की आवाज़ में बोली थी कि अगर जरखान का सारा फोकस इसकी तरफ ना होता तो वो कभी भी ना सुन पाता कि इसने क्या बोला है। हूर की बात सुनकर जरखान ने इसका हाथ छोड़ दिया और पूरे ध्यान से अपना नाश्ता करने लगा, जबकि हूर भी अपना सर झुकाती आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। सब नाश्ता कर रहे थे जब अरहम ने आवाज़ लगाई, मेरी चाय ले आओ, मुझे देर हो रही है। अरहम ने बगैर किसी का नाम लिए बोला था, जैसे वो फारिया को बोलना चाह रहा हो या फारिया को बहाने से बाहर बुलाना चाह रहा हो। 5 मिनट गुजरने के बाद इनकी मुलाजमा नीलो चाय की ट्रे थामे डाइनिंग टेबल के करीब आती हुई दिखाई दी। इसे देखकर अरहम खासा बदमज़ा हुआ। मतलब फारिया का पक्का इरादा था कि वो इसने इसके सामने नहीं जाना और वो अपना कहा ही पूरा कर रही थी। इस वक्त अरहम को फारिया पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से ज़ब्त किया, वरना इसका दिल चाह रहा था कि उठकर किचन में जाए और इसका बाजू पकड़ के इसे बाहर लाकर बिठाए और बोले, यहाँ मेरे सामने बैठकर नाश्ता करो, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए ज़ब्त कर गया। ऐसा नहीं था कि अरहम को फारिया पसंद नहीं थी या वो इससे नफरत करता था। इसे बहुत अच्छे से याद था कि इन दोनों की मंगनी होने से पहले वो अक्सर फारिया के साथ कितना फ्रैंकली बात करता था, मगर मंगनी होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगा, क्योंकि मंगेतर बनने के बाद इसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। इसका दिल चाहता था कि वो हर वक्त फारिया के पास रहे, इससे बातें करे, इसे महसूस करे, मगर वो एक मर्द था और मर्द के जज्बात होते हैं। जब से इसे मालूम हुआ कि इसके जज्बात फारिया के लिए बदलने लगे हैं, सिर्फ बदलने ही नहीं बल्कि मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, इश्क में तब्दील होने लगे हैं, तब से वो फारिया को खुद से दूर रखने लगा। जबकि अरहम का दूर जाना फारिया से बर्दाश्त नहीं होता था और वो बार बार ज़बरदस्ती इसके करीब आने की कोशिश करती थी। बेशक वो तब बच्ची थी और बच्ची को इतनी समझ नहीं होती, लेकिन अरहम तो एक समझदार लड़का था, इसलिए इसने मजबूरन फारिया को धुतकारना शुरू कर दिया, इसे डांटना, बिला वजह गुस्सा करना शुरू कर दिया कि शायद वो इसे बुलाना, इसके करीब आना छोड़ दे। और हुआ भी ऐसा ही था। कुछ ही अरसे में फारिया इसके करीब आना बंद हो गई थी और वो अब हर वक्त हवेली में लाइबा के साथ ही रहती थी और इनके साथ हारिस मिल जाता था। कुछ अरसे बाद हारिस भी लंदन चला गया और वो दोनों बहनें अकेली हो गईं और इतने अरसे में से वो दोनों बहनें अपना हर दुख, अपनी हर खुशी एक दूसरे से ही बांटती थीं। वो एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। जब कभी फारिया का अरहम से सामना होता तो अरहम को अक्सर खुद पर काबू पाना मुश्किल लगता था, इसलिए वो ज़्यादातर घर नहीं रहता था। छुट्टी के दिन भी वो अपना सारा दिन अड्डे पर गुजारता था, ताकि वो फारिया से दूर रहे और इसे बार बार देख ना सके। वो चाहता था कि जब तक इनका रिश्ता पाक निकाह में ना बन जाए तब तक वो फारिया के करीब ना जाए, मगर फारिया का बार बार इससे टकराना इसके जज्बात को बहका जाता था और वो बहकने वाला मर्द बिल्कुल नहीं था, इसलिए अपने जज्बात को गुस्से का रूप देकर वो फारिया के सामने जाहिर करता था।
لیکن صبح ہونے والے واقعے سے وہ محسوس کر سکتا تھا کہ فاریہ اس سے کتنی ناراض ہے۔ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں وہ اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ اسے اس بات کا علم تو ہو ہی چکا تھا کہ گھر میں جلد ہی شادی کی بات چھڑنے والی ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ حویلی کے تمام مرد حضرات ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، جبکہ فاریہ ابھی تک کچن سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سب کے جانے کا سن کر فاریہ کچن سے نکلی اور ڈائننگ ٹیبل پر گئی، جہاں حور اور لائبہ ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن سمیٹ رہی تھیں، اور بڑی اماں جان اور زینت بیگم گاؤں کی کچھ عورتوں کے مسئلے مسائل سننے کے لیے ان کے ساتھ باہر ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شکر ہے کہ آج کی صدی میں تم کچن سے باہر نکل آئیں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہارا آج وہاں ہی رہنے کا ارادہ ہے، لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سامان ادھر ہی رکھو، ناشتہ کرنا ہے ابھی میں نے۔ فاریہ لائبہ کے ہاتھ سے جیم کا جار پکڑتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ تب سے کچن میں بیٹھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ انہوں نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، سوچا ناشتہ بنانے کے بعد کر لوں گی، اس لیے اب کر رہی ہوں، فاریہ پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بولی، تو حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آپ دونوں کو معلوم ہے کیا، یہاں ہمارے گھر میں ایک میٹنگ چلنے والی ہے، لائبہ حور اور فاریہ کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے رازداری سے بولی۔ کیسی میٹنگ؟ فاریہ لائبہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بتاتی ہوں بھابی، پہلے آپ ادھر بیٹھیں، لائبہ حور کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی اور ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گئی۔ صبح جب سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے تو اماں جان نے مجھے کچن سے چائے لینے بھیجا تھا، اور چائے لے کر جب میں واپس آئی تو میں نے انہیں بات کرتے سنا تھا۔ بڑی اماں سب سے بول رہی تھیں کہ آج شام کو سب بڑے ان کے کمرے میں اکٹھے ہوں، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے، لائبہ ہلکی سی آواز میں جھکتے ہوئے بتا رہی تھی، جیسے بہت کوئی رازداری کی بات بتا رہی ہو۔ کون سی ضروری بات؟ فاریہ نے پھر سے سوال کیا۔ اف وہ پاگل لڑکی، یہ مجھے تھوڑی پتا ہوگا کہ کون سی بات ہے، یہ تو اب بعد میں ہی پتا چلے گا، ویسے مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کی بات ہونے والی ہے، آخر میں لائبہ شرارت سے بولی، تو فاریہ نے اسے گھورا۔ ایک تو تم میرے پیچھے ہی پڑی رہا کرو، کیا میں تمہیں ایسے سکون سے بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ اب میں اس انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اور شادی ہو گئی تو پتہ نہیں پھر وہ کیا کریں گے میرے ساتھ، میں تو اس جلاد کی پکڑ میں آ کر اوپر ہی پہنچ جاؤں گی۔ فاریہ کو لائبہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، ایسے نہیں کہتے فاریہ، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دیکھنا جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حور نے ارحم کی سائڈ لی اور اسے سمجھانا چاہا، ہو ہی نہ جائیں ٹھیک کہیں، بھابی انگارے چباتے تو پھرتے ہیں، مجھے اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں جس طرح میں کوئی تکا بوٹی ہوں جسے ان کے پسندیدہ مسالے لگا کر تیار کیا ہو، اور وہ بھی 2 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر کچا چبا جائیں۔ میری تو بس یہ سوچ کر ہی جان نکلتی ہے کہ جس دن میں ان کے قبضے میں آ گئی اس دن میرا کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے اگلے ہی دن میرا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا۔ فاریہ اپنی ہی رو میں بولے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کے ٹھیک پیچھے کھڑا ارحم اس کی تمام باتیں سن رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی لڑکیاں اپنی شادیوں پر ہار و سنگار کرتی ہیں، اپنی مرضی سے تیار ہوتی ہیں، ہیوی ڈریسز پہنتی ہیں، اپنے دل کے تمام ارمان پورے کرتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے لگتا ہے جس دن میری شادی ہوگی اس دن مجھے دیکھ کر انہوں نے کہنا ہے، یہ تم نے دلہنوں والا جوڑا کیوں پہنا ہے، یہ تم نے میک اپ کیوں کیا ہے، یہ تم نے جیولری کیوں پہنی ہے، اور یہ تم دلہن کیوں بنی ہو، دوپٹہ کہاں پہ ہے تمہارا، سر پہ دوپٹہ لو، پردہ کرو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو، منہ دھو کر آؤ۔ فاریہ اپنی آواز بھاری کرتی ارحم کی بھرپور نقل اتارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنی ہنسی روکنے کے باعث حور اور لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی ٹون میں بولنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اس نے لائبہ اور حور کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ وہ اسے تب سے کیا اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ تب سے اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ارحم اس کے بالکل ٹھیک پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہ تھی کہ ایک سیکنڈ بھی چپ نہیں ہوئی تھی، چپ ہوئے بغیر کسی مشین کی طرح فل سپیڈ میں بولے جا رہی تھی۔ اور جب شادی کے بعد مجھے ان کے کمرے میں بٹھایا جانا ہے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دینا ہے اور بولنا ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، یعنی آپ نہیں سمجھیں گی بھابی، میرے دکھ بہت بڑے ہیں، میرے ہونے والے شوہر نے تو کبھی مجھے پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو یوں گھور رہا ہوتا ہے جیسے میں نے اس کی بھینسیں چرا لی ہیں۔ فاریہ ابھی بھی نہیں رک رہی تھی، جیسے وہ اپنے سارے دکھ درد آج ہی بول دینا چاہتی ہو۔ میری بہن، ذرا اپنی زبان پر بریک لگا اور تھوڑا سا تکلف کر کے
गर्दन पीछे घुमाओ। लाइबा अपनी मुस्कुराहट दबाती फारिया की तरफ देखते हुए बोली, क्यों पीछे कोई जिन खड़ा है? जिन खड़ा है क्या? फारिया ने इसकी बात को इग्नोर किया और ऑमलेट का पीस मुंह में डाला। हाँ, मेरा मतलब है नहीं, तुम पीछे तो देखो। लाइबा पहले हाँ बोल गई, लेकिन अरहम का जब से पड़ता सुर्ख चेहरा देखकर फ़ौरन नहीं बोला और इसे दोबारा पीछे मुड़ के देखने का कहा तो फारिया ने थोड़ी सी गर्दन घुमा कर पीछे देखा, मगर अपने पीछे मौजूद शख्स को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। अरहम इसे इस वक्त अपने सर पर खड़ा कोई मौत का फरिश्ता मालूम हो रहा था। मुंह में डाला ऑमलेट का पीस गले में इस तरह अटका कि वो नीचे उतरने से इंगारी हो गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। हूर उठकर जल्दी से फारिया के करीब आई और इसकी कमर से हिलाने लगी। अरहम ने एक खूंखार निगाह खांसती हुई फारिया पर डाली और आगे बढ़कर टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, जो वो नाश्ता करते हुए यहीं पर भूल गया था, और बगैर कुछ बोले खुद पर जब्त करता वहाँ से निकल गया। जबकि फारिया हैरान थी कि इसने इसे कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ तक इसके ख्यालात थे वो तो इसे जल्लाद मालूम होता था और इसे किसी सूरत नहीं छोड़ता था, लेकिन आज इस जल्लाद ने इसे कैसे छोड़ दिया, वो भी इतनी बेइज्जती पर। फारिया तो सिर्फ सोचती ही रह गई। ठीक हो तुम? फारिया की खांसी रुकते ही हूर ने फारिया की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली हैं, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फारिया वहीं पर सर पकड़ कर बैठ गई। हल्का सा देखकर हल्का सा हंस दी। कुछ नहीं होगा पागल, अभी तुमने इतना कुछ बोला, वो तुम्हें कुछ बोल कर गए नहीं ना? जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो बात की फिक्र भी मत करो और अपने दिमाग से सारी फजूल सोचें निकाल दो। एक गैर महरम का रिश्ता जो होता है, मेरा मानना है कि इसमें ऐसे ही अजनबियत होनी चाहिए, जबकि निकाह के रिश्ते में पत्थर भी पिघलने की सलाहियत रखता है। तुम फिक्र मत करो, तुम खुद देखना, तुम्हारी एक बार शादी हो जाए, भाई तुम्हारे साथ खुद ठीक हो जाएंगे। तुम अभी कहती हो ना कि वो जल्लाद हैं, तब तुम खुद बोलोगी तो वो जल्लाद बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने अल्फाजों पर पछतावा होगा, इसलिए फजूल मत बोला करो, ठीक है? हूर इसे बहुत प्यार से समझा रही थी और कुछ बातें तो फारिया की समझ में आ भी गई थी, इसलिए इसने आज पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा के बाद वो अरहम के ख़िलाफ़ एक बात नहीं बोलेगी, क्योंकि ये इत्तेफाक ही था कि जब भी वो अरहम के बारे में कुछ बोलती थी वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता था और वो सारी बातें सुन लेता था। इसलिए आज इसने पक्की तौबा कर ली थी कि वो आइंदा तो इसकी बुराई बिल्कुल नहीं करने लगी। मेरी मानो तो जाकर पहले तौबा के 4 नवाफिल अदा कर लो, हो सकता है कि तुम फिर लाला के कहर से बच जाओ। लाइबा हंसते हुए बोली तो फारिया ने पास पड़ा चम्मच उठा के इसकी तरफ फेंका, जो लाइबा के बाजू पर जा लगा। तुम अपना मुंह बंद रखा करो काली जुबान वाली, तुम्हारी जुबान ही ऐसी है कि तुम जब कुछ ऐसा बोलती हो तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। अब अगर तुमने कोई भी फजूल बात की न तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। फारिया लाइबा को घूरते हुए बोली तो इसने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा बस करो तुम दोनों लड़ना और तुम जल्दी से नाश्ता करो। अम्मा जान का आज हुक्म है कि खाना हम तीनों बनाएंगे, क्योंकि शाम को सब ने घर जल्दी आ जाना है, इसलिए जल्दी से नाश्ता करो और हम शाम के खाने की तैयारी करें। और फारिया और लाइबा की तरफ देखते हुए हूर बोली तो फारिया हाँ में सर हिलाती हुई नाश्ता करने लगी, जबकि लाइबा डाइनिंग टेबल से नाश्ते का सारा सामान समेटने लगी। तुम नाश्ता करो, मैं बस अभी बड़ी अम्मा की बात सुन कर आती हूँ, इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। ठीक है? हूर इन दोनों की तरफ देखती हुई बोली और बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ चली गई। सर, ये इन तमाम लड़कियों की डिटेल्स हैं जो ड्रग्स लेती हैं और जिन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में मुकम्मल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दाऊद ज़रख़ान के सामने इन लड़कियों की डिटेल्स रखते हुए बोला, जिनके बारे में ज़रख़ान ने इसे हुक्म दिया था, क्योंकि ज़रख़ान का शक था इन लड़कियों की तरफ भी क्योंकि ज़रख़ान का शक कुछ इन लड़कियों की तरफ भी जाता था। इसका कहना था कि इसे एक बार इन लड़कियों से भी पूछताछ करनी चाहिए, शायद इन लड़कियों में से कोई जानती हो इस लड़की को या फिर कोई भी सुराग मिल जाए, इसलिए ज़रख़ान ने इन लड़कियों की डिटेल्स मंगवाई थी। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे जहां इन लड़कियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ज़रख़ान दाऊद की तरफ देखते हुए बोला तो दाऊद सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। ज़रख़ान ने उठकर कुर्सी की पुश्त से अपना कोट पकड़ा और इसे पहनकर कोट का अगला बटन बंद किया। अपना फ़ोन और वॉलेट पकड़ के कोट की अंदरूनी जेब में रखा, ग्लासेस आंखों पर लगाए और ऑफिस रूम से बाहर निकला, जहाँ दाऊद इसके लिए गाड़ी लिए खड़ा था। इस वक्त ज़रख़ान भारी कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल की राहदारी से गुजर रहा था। वो इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि इसके साथ चलने के लिए दाऊद को तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। वो तेज़ कदम लेता आगे बढ़ रहा था जब इसके करीब से एक वजूद गुजरा। ज़रख़ान ने इसकी तरफ देखा तो नहीं था, लेकिन इसे ऐसा कुछ ज़रूर महसूस हुआ कि इसके कदम वहीं पर रुक गए। इसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की गुजर रही थी। वो इसका चेहरा तो नहीं देख सका था, लेकिन वो ये देख सका था कि इसने मास्क लगाया है। इसे कुछ अजीब सा लगा। आगे बढ़ने की बजाय इसने कदम इस लड़की की जानिब बढ़ाया और तेज़ कदम लेता इसके पीछे चलने लगा। ऐना अपने
اپنے آفیسرز کے ساتھ یہاں موجود لڑکیوں سے کچھ انکوائری کرنے آئی تھی اور انہیں دیکھنے آئی تھی کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسا چل رہا ہے۔ تمام کارروائی کرنے کے بعد جب وہ واپسی کے لیے نکل رہی تھی تو وہ اسی راہداری سے گزری جہاں سے زرخان جا رہا تھا۔ اس نے زرخان کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی توجہ دی تھی، مگر زرخان کا اس کے پیچھے آنا وہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ اسے یہ چیز تو معلوم تھی کہ اپنی پہچان چھپانا اس کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن کسی کا یوں اپنے پیچھے آنا اسے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس نے وہاں رکنے کی بجائے اور تیز قدم لینا شروع کیے اور تیزی سے ہسپتال سے نکلنے لگی، جبکہ زرخان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کو جواب بخوبی دے سکتی تھی، مگر یہ پبلک پلیس تھی اور یہاں پر آنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ اسے کوئی بھی پہچان سکتا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہاسپٹل کے داخلی دروازے تک پہنچ تو گئی پر اسے اپنا آفیسر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اینا کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے الرٹ ہوا۔ یہ میرے پیچھے آنے والا شخص کون ہے؟ اسے کنٹرول کرو اور جلد ہی میرے آفس پہنچو۔ اینا ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی اس آفیسر نے زرخان کی طرف دیکھا جو اب دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلتا وہ آفیسر جلدی سے زرخان کے سامنے آ گیا۔ زرخان نے اپنے سامنے کھڑے فل بلیک کاسٹیوم میں موجود اونچے لمبے چوڑے سینے والے لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ کالے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، لیکن کسی لڑکی کا پیچھا کرنا اچھی بات نہیں، وہ زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ لڑکے داؤد اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ وہ زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بہت طریقے سے بول رہا تھا، نہ تو وہ بدتمیزی سے بول رہا تھا اور نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی گستاخی تھی۔ میں کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کر رہا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں کچھ نہ کچھ کہہ کر گئی ہے، اس لیے تم میرے راستے میں یوں کھڑے ہو۔ تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، مگر اب اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں معاف کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں۔ زرخان بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ اس بار اس آفیسر نے اسے نہیں روکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب تک تو اینا یہاں سے نکل گئی ہوگی۔ زرخان تیزی سے باہر نکلا اور اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر اسے وہ لڑکی کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر روڈ کی طرف دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر ہیوی بائک پر وہی لڑکی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے آج سے کچھ ہفتوں پہلے روڈ پر ان لڑکوں کو بے دردی سے مارا تھا جو لڑکیوں کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ داؤد کچھ بھی کرو، کیسے بھی کرو، لیکن مجھے اس لڑکی کا تمام پتہ چاہیے۔ یہ کون ہے، کہاں کی ہے، کیا کرتی ہے اور یہاں پر کیا کرنے آئی تھی؟ مجھے تمام معلومات چاہیے۔ زرخان داؤد کو حکم دیتے ہوئے بولا تو داؤد نے اس کے حکم کو سنتے ادب سے سر کو خم کیا اور پھر ان دونوں نے قدم ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھائے، مگر اندر جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ جو لڑکا ان کا راستہ روک کے کھڑا تھا وہ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ زرخان کو کچھ تو گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا شک اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی کے بارے میں جس لڑکی کے بارے میں فاطمہ نے اسے بتایا تھا وہ لڑکی یہی تھی، کیونکہ جیسا حلیہ فاطمہ نے بتایا تھا یہ لڑکی بالکل ویسے ہی حلیہ میں موجود تھی۔ چونکہ اب زرخان کے ہاتھ ایک ثبوت لگ چکا تھا، اس لیے وہ اس کی تہہ تک جانا چاہتا تھا تاکہ جلد ہی سارا معاملہ سامنے آ سکے۔ اس وقت بڑی اماں کے کمرے میں گھر کے تمام بڑے افراد موجود تھے، جن میں سہزیب سکندر، شاہنواز سکندر، اماں جان زینت بیگم اور زرخان موجود تھے۔ لائبہ، فاریہ اور حور کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھیں۔ ارحم اور حارث باہر لاؤنج میں بیٹھے اپنے بزنس کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، جبکہ لائبہ کی بے چین روح کو ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار کچن سے باہر آتی اور دیکھتی کہ حارث لاؤنج سے گیا ہے یا نہیں، کیونکہ بڑی اماں کا کمرہ لاؤنج کے بالکل سامنے ہی تھا اور وہ کوئی نہ کوئی خبر لینا چاہتی تھی کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، مگر سامنے ہی بیٹھے جن کو دیکھ کر وہ بار بار واپس آ جاتی۔ کیا ہوا لائبہ، پتہ چلا کچھ کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ اس بار جب لائبہ کچن میں آئی تو فاریہ نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑی اماں کے کمرے کے بالکل سامنے، بڑے منہ والے جن، میرا مطلب ہے حارث لالا۔ جب تک وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے میں کیسے کوئی جاسوسی کر سکوں گی؟ لائبہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دونوں جو بھی بات ہوگی پتہ تو چل ہی جائے گا۔ کھانے کی ٹیبل پر آرام سے بیٹھ جاؤ دونوں۔ حور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جنہیں ایک منٹ سکون نہیں آ رہا تھا، اور جب تک انہیں پتہ نہ چل جاتا انہیں سکون ملنا بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ سب کو اس لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ میں آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ بڑی اماں سب کو ایک نظر دیکھتی ہوئی بولیں تو سب نے توجہ سے بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ جی اماں بولیں، ہم سن رہے ہیں، سہزیب سکندر بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ تم سب جانتے ہو کہ بچپن میں ہی ہمارے بچوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ لائبہ اور حارث اس بات سے انجان رکھا گیا ہے
بڑی اماں نے اپنی بات شروع کی تو سب نے بڑی اماں کی کو توجہ سے سنا۔ جی اماں، ہم سب جانتے ہیں، آپ آگے حکم کریں۔ اب کی بار شاہ نواز سکندر نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کر دیں، رخصتی 2 ہفتوں بعد رکھ لیں گے، لیکن نکاح اس جمعے کو رکھ لیتے ہیں۔ ہماری بچیاں ماشاءاللہ سے بالغ ہیں اور ہمارے بچے بھی اپنا بزنس کرتے ہیں، سمجھدار لڑکے ہیں۔ ہمارے بڑے بیٹے کی تو شادی ہی ہو چکی ہے، اب چھوٹوں کی بھی فکر کر لیتے ہیں، پھر ان کی شادی پر ہی زرخان کا ولیمہ کر دیں گے۔ بڑی اماں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیلی بات کی، باقی سب تو ٹھیک ہے اماں، لیکن زرخان کے ولیمے والی بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بار زرخان سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم ان کے لیے ایسا فیصلہ کر سکیں۔ زینت بیگم اماں جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو بڑی اماں نے زینت بیگم کے چہرے سے نظریں ہٹا کر زرخان کی طرف دیکھا۔ بولو بیٹا، ہم سب تمہارے جواب کے منتظر ہیں، کیا تم حور کو قبول کرتے ہو؟ اگر تم نے اسے قبول کر لیا ہو تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارا ولیمہ کر کے دھوم دھام سے سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ حویلی کے بڑے بیٹے اور اس کے گاؤں کے بننے والے سرپنچ کی دلہن اس حویلی میں آ چکی ہے۔ ویسے بھی یہ بات چاروں طرف پھیل چکی ہے کہ زرخان سکندر کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب تم ہمیں اپنا فیصلہ سناؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اماں جان زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ولیمے کا فنکشن رکھ لیں۔ زرخان بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو بڑی اماں مسکرا دیں، یعنی زرخان حور کو قبول کر چکا تھا، اسی لیے تو اس نے ولیمے کے لیے حامی بھری تھی۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کی تیاری کریں۔ آج آپ سب جمعے والے دن لائبہ اور حارث، ارحم اور فاریہ کا نکاح ہوگا اور اس کے ٹھیک 2 ہفتوں بعد ہم رخصتی کر دیں گے۔ بڑی اماں سب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولیں تو سب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیے۔ اصل بم تو لائبہ پہ پھوٹے گا۔ کون تھا وہ شخص جو میرا پیچھا کر رہا تھا؟ اینا اپنے سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میم وہ زرخان سکندر تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج ہے، یہ وہاں کی لڑکیوں سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا اور معلوم یہ ہوا ہے کہ ان لڑکیوں سے بھی وہ آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کو ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ہاسپٹل کے CCTV فوٹیج بھی نکلوائی ہے، لیکن اس CCTV فوٹیج میں آپ کا چہرہ نہیں آیا۔ اسے آپ کی یہ تو پہچان ہو گئی ہے کہ وہ آپ کا کاسٹیوم اور آپ کا حلیہ آرام سے پہچان سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو پبلک پلیس میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ آفیسر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اینا کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل نمودار ہوئے۔ آج تک کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بے نقاب کر سکے، میرے بارے میں جان سکے، پھر زرخان سکندر کی میرے سامنے کیا ویلیو ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی فکر چھوڑو اور صرف اپنے مشن پہ دھیان دو۔ پتہ کرواؤ کہ یہاں پر کتنے علاقے اس ہوٹل سے ملتے ہیں اور اس سے کتنی فیکٹریاں منسوب ہیں، اور ہمیں صرف اپنے مشن پر فوکس کرنا ہے، پھر چاہے 1000 زرخان سکندر جیسے کیوں نہ آ جائیں۔ کوئی بھی ایجنٹ 108 اور اس کی ٹیم کو سامنے نہیں لا سکتا، اور نہ ہی کسی میں اتنی جرات ہے۔ اینا اپنی گرین آنکھوں سے سامنے موجود آفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اینا سکندر جو بولتی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے بولا ہے کہ زرخان سکندر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ پتھر پر لکیر بن چکی تھی۔ وہ واقعی میں اس کا یا اس کی ٹیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی اسے انہیں بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ آج سب کو کھانے میں مختلف ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج کھانا الگ الگ سا کیوں ہے؟ میں کافی دن سے یہاں کھانا کھا رہا ہوں، مگر روز ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ آج ذائقہ الگ ہے، لیکن یہ بہت لذیذ اور مزیدار سا ذائقہ ہے۔ حارث کھانا کھاتے ہوئے بولا، ہاں جی، کیونکہ آج سارا کھانا ہماری بھابھی نے بنایا ہے، اس لیے آپ کو اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ روزانہ کھانا ملازمہ بناتی ہے۔ فاریہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو زرخان نے بے اختیار چہرہ موڑ کر حور کی طرف دیکھا، جس کا سر پہلے ہی جھکا ہوا تھا، مگر زرخان کے دیکھنے سے وہ مزید کنفیوز ہونے لگی۔ بھابھی، آپ کو کھانا بھی بنانا آتا ہے؟ حارث حور کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، جی۔ حور نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، ماشاءاللہ، ہماری بہو نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا کھانا بھی بنا لیتی ہو۔ بڑی اماں مسکرا کر حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ حور کو گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ زرخان حور کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک بار تو اسے بھی حیرت ہوئی، کیونکہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو وہ اس بات پر ضرور بہت خوش ہوتی یا مسکراتی یا پھر کچھ بھی بولتی، لیکن حور ان سب باتوں پر گھبرا رہی تھی۔ اسے اپنی تعریف سن کر گھبراہٹ ہو رہی تھی،
مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو بڑی اماں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سب نے سوالیہ نظروں سے بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ وہاں پر موجود سب بڑے تو جانتے تھے کہ بڑی اماں کیا بات کرنے والی ہیں، لیکن چھوٹے نہیں جانتے تھے۔ جمعے والے دن ارحم اور فاریہ، حارث اور لائبہ کا نکاح ہے۔ صبح سے نکاح کی تیاریاں کریں اور 2 ہفتوں بعد رخصتی ہے۔ جس دن ہماری دونوں بیٹیوں کی رخصتی ہوگی اس دن زرخان کا ولیمہ ہوگا۔ اب شادی کی تیاریاں آپ سب کے ہاتھ میں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے تیاری کر لیں، بعد میں کوئی شکایت نہ کرے کہ سب کو وقت نہیں ملا۔ بڑی اماں مسکراتے ہوئے گویا سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا، سوائے ارحم کے جو بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ فاریہ اور ارحم کا سن کر لائبہ جو خوش ہوئی تھی، مگر ان کے اگلے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بڑی اماں کی بات سن کر لائبہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا۔ بیک وقت دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرانگی ہی حیرانگی تھی، جیسے انہیں اس بات کا یقین نہ ہوا ہو، جبکہ فاریہ کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی صدمے میں چلی جائے گی۔ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور ان سب سے ہٹ کر حور جو ایک جگہ فریز ہی ہو گئی تھی ولیمے کا سن کر۔ وہ پوری آنکھیں کھولے، کبھی بڑی اماں کو تو کبھی زرخان کو دیکھتی، جیسے اسے بھی اس بات کا یقین نہ ہو رہا ہو کہ ابھی یہاں پر کیا بات ہوئی ہے، جبکہ تمام بڑے افراد جو وہاں پر بیٹھے اپنے بچوں کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ رہے تھے، ان چاروں کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر بے اختیار انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں ہو رہا؟ صبر کر لو، کمرے میں جا کر اچھے طریقے سے یقین دلا دوں گا، یقیناً تب تمہیں یقین آ بھی جائے گا۔ حور کو ایک جگہ فریز دیکھ کر زرخان ہلکا سا جھکا اور سرگوشی سی کی آواز میں بولا تو حور نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں جھکائیں۔ دن بدن وہ انتہا کا بے باک ہوتا جا رہا تھا اور اس کی باتیں جو حور کی برداشت سے باہر تھیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھڑوس اور اتنے غصے والے زرخان سکندر سے اتنا بے باک زرخان سکندر کیسے بن گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی ان لوگوں نے ان کے ساتھ طے کر دی، میں ان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ لائبہ جب سے کمرے میں آئی تھی جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی اور بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے حارث سے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں شادی کرنی تو تم جا کر بڑی اماں کو انکار کر دو، فاریہ ریلیکس انداز میں بولی، کیونکہ لائبہ کے ایکسپریشن دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ لائبہ کی بازی پلٹی تھی۔ وہ جو ہمیشہ فاریہ کو تنگ کرتی رہتی تھی، اسے تنگ کرنے کا موقع کبھی بھی نہیں جانے دیتی تھی، آج لائبہ خود پہاڑ کے نیچے آئی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کو انکار نہیں فاریہ، میں بڑی اماں کو نہیں انکار کر سکتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں کیسے کر سکتی ہوں ان سڑے ہوئے کریلے سے شادی؟ یار تم خود سوچو، میری تو ان کے ساتھ بنتی بھی نہیں، نہ تو وہ مجھے پسند کرتے ہیں نہ ہی میں انہیں پسند کرتی ہوں، پھر ہم دونوں کی شادی کا کیسے سوچ لیا گھر والوں نے؟ ایک کام کرو پلیز، تم جاؤ نا اماں جان کو بولو کہ پلیز یہ شادی رکوا دیں، میں حارث لالا سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لائبہ فاریہ کے قریب بیٹھتی اس کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نہیں میری پیاری بہن، مجھے تو تم اس معاملے سے دور ہی رہنے دو، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم ایک کام کرو، ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ جب تمہیں بڑی اماں سے بھی بات نہیں کرنی، اماں جان سے بھی بات نہیں کرنی، تو تم حارث لالا سے بات کر لو، انہیں بول دو کہ تمہیں ان سے شادی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والوں کو انکار کر دیں۔ فاریہ نے لائبہ کو نیا مشورہ دیا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اگر لالا نے میری بات نہ سنی تو لائبہ نے فاریہ سے اگلا سوال کیا، سن لیں گے، تم ایک بار بات تو کر کے دیکھو۔ فاریہ نے اسے حل بتایا۔ فاریہ کی بات سن کر لائبہ نے فقط ہاں میں سر ہلایا، یعنی اب میڈم نے حارث سے شادی سے انکار کرنے کی بات کرنی تھی۔ حور کب سے زرخان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی جو فریش ہونے گیا تھا۔ اس نے زرخان سے بات کرنی تھی کہ وہ ولیمے کے لیے انکار کر دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ولیمہ ہو جب تک اس کا بھائی نہ مل جائے۔ وہ 2 کشتیوں میں کی سوار لگ رہی تھی، ایک طرف اس کا بھائی تھا اور دوسری طرف شوہر۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، نہ تو ابھی تک اس کے بھائی کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک زرخان نے اسے قبول کیا تھا۔ یہ صرف حور کی سوچ تھی کہ زرخان نے اسے قبول نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زرخان اسے بہت پہلے کا قبول کر چکا تھا۔ اب اس کا بھائی گنہگار نکلتا ہے یا بے قصور، اس سے زرخان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے حور کو کسی صورت نہیں چھوڑنا تھا۔ زرخان واش روم سے باہر نکلا تو حور نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے شرٹ لیس دیکھ کر اس نے ہڑبڑا کر نظریں دوبارہ جھکائی تھیں، جبکہ زرخان نے حور کا خود کی طرف دیکھنا اور پھر نظریں جھکا لینا بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بالوں کو جھٹکا اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ جب اس نے اس سب کے دوران اس کی نظریں شیشے سے نظر آتے حور کے عکس پر ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔
جو حور بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر کے زرخان نے اپنے بالوں میں برش کیا اور چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ سنیں؟ حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی سنائیں؟ زرخان بھی اسی کے انداز میں بولا تو حور چیپ سی گئی۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، حور بولی تو زرخان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں، زرخان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ آپ ولیمے کے لیے انکار کر دیں، حور بہت ہلکی آواز میں بولی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ زرخان تعجب سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ آپ نے ہی بولا تھا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ابھی تک میری یا میرے بھائی کی بے گناہی ثابت نہیں ہوئی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ کے نام کے ساتھ منسوب کیا جائے، اس لیے آپ اس ولیمے سے انکار کر دیں۔ حور بہت ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ شاید وہ زرخان کو اس کے بولے گئے الفاظ یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ آج سے کچھ ہفتوں پہلے اس نے اس سے کیا بولا تھا، میرے نام کے ساتھ تو تم منسوب ہو چکی ہو اور اب تمہارا نام میرے نام سے الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا بھائی گنہگار بھی نکلتا ہے تو تب بھی زرخان سکندر تمہیں نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اپنی زندگی سے جانے کی تمہیں اجازت دے گا۔ زرخان بہت نارمل انداز میں بولا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے بولا تھا کہ جس دن میرے بھائی کی بے گناہی ثابت ہوگی اس دن آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ زرخان کی بات سن کر حور نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولی۔ حور کی بات سن کر زرخان نے فون واپس بیڈ پر پھینکا اور چلتا ہوا حور کے قریب آیا۔ زرخان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر حور گھبرائی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ بولنا۔ زرخان حور کا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑے کرتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ اب نارمل بالکل نہیں تھا بلکہ بے حد سخت اور سنجیدہ تھا۔ حور کو بے اختیار زرخان سے خوف محسوس ہوا۔ اگر آئندہ کے بعد تم نے مجھے میرے ہی الفاظ لوٹائے تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ تمہارے الفاظ تھے، وہ میرے الفاظ تھے، مگر اب میرا ارادہ بدل چکا ہے اور تمہیں میں ہرگز کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ تم زرخان سکندر کی بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی ہی رہو گی۔ اگر دوبارہ ایسی فضول بکواس کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں خود سے جڑے لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر تو سکتا ہوں مگر خود سے الگ نہیں ہونے دے سکتا۔ میری یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے فٹ کر لو، آئی سمجھ؟ زرخان حور کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا اس کے چہرے پر پنکارا تو حور کی مانو جیسے جان ہی نکل گئی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حور زرخان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ زرخان نے ایک سخت نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ زرخان کے نکلتے ہی حور نے حیرت سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے زرخان ابھی نکل کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی زرخان ایک دم سے اتنا غصے میں کیوں آ گیا جبکہ یہ سارے الفاظ اس نے ہی بولے تھے اور وہ تو صرف اسے یاد دلا رہی تھی کہ یہ باتیں زرخان نہیں بولی ہیں، مگر اس کی باتیں تو حور کو اور بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ شاید وہ اب کبھی بھی حور کو خود سے دور نہ جانے دیتا اور نہ ہی کبھی خود کی قید سے آزاد کرتا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور لائبہ کو حارث سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر آتا تھا، اس وقت جب حویلی کے تمام مکین سو رہے ہوتے تھے۔ رات کے وقت وہ حارث سے نہیں مل سکتی تھی اور دن کے وقت وہ گھر موجود ہوتا ہی نہیں تھا، ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتا تھا لیکن ناشتہ کرتے ہی وہ نکل جاتا تھا۔ نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، نکاح میں صرف 3 دن باقی تھے مگر ابھی تک لائبہ نے حارث سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اسے دن بدن یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ حارث سے بات کیسے کرے۔ مگر آج حارث شام کے 5 بجے ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے جلدی گھر موجود دیکھ کر لائبہ کو بہت خوشی ہوئی۔ چلو وہ اب اس سے بات تو کر سکے گی اور حارث کا اس کے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اپنے کمرے میں جائے اور کب وہ اس سے بات کرنے جائے، کیونکہ وہ جب سے آیا تھا تب سے بڑی اماں کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کمرے میں جانے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ کب سے ادھر ادھر چکر کاٹتی اس کی جاسوسی کر رہی تھی کہ وہ کب اپنے کمرے میں جائے گا۔ ہمیں تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ بڑی اماں سامنے بیٹھی حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بولیں بڑی اماں، سن رہا ہوں میں، حارث نے بہت نرم لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے جو ہم نے تمہارے اور لائبہ کے لیے کیا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پوتی کو ضرور ہوگا۔ حارث بالکل ریلیکس انداز میں بولا۔ میری پوتی کی تم فکر مت کرو، اگر اسے کوئی اعتراض ہوا بھی تو ہمارے فیصلے کے آگے نہیں بولے گی، مجھے تم صرف جواب دو۔ بڑی اماں کو معلوم تھا کہ حارث کا جواب کیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ تسلی کے لیے اس سے پوچھ رہی تھیں۔ بڑی اماں کی بات پر وہ مسکرایا۔ آپ سب جانتے ہیں مریم، آپ سب جانتی ہیں بڑی اماں، پھر آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حارث بڑی اماں کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہی جو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اور جو تم پچھلے 2 دنوں سے لاپرواہ بنے ہوئے ہو کہ تمہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے اس سب کے بارے میں بتاؤ۔ بڑی اماں اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ہنس دیا۔ وہ کیسے یہ بات بھول سکتا تھا کہ بڑی اماں اس کی دادی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر کا حال بیان کر سکتی ہیں اور جو وہ 2 دن سے لاپرواہ بنا تھا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ بخوبی جانتا تھا کہ بڑی اماں اس سے واقف ہیں۔ اپنی پوتی پر دھیان دیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انکار کر دے گی۔ حارث نے پھر سے بات گھمائی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے پوتے پر دھیان دینا چاہیے جو مجھے
चाड़ने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं जो मुझे क्या करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अम्मा का अंदाज़ अभी भी पहले जैसा ही था। बचपन की दुश्मन है वो मेरी। बचपन से लेकर अब तक इसने मेरे जितने नुकसान किए हैं आपकी सोच भी नहीं। और आपकी जासूसन पोती से मैं शादी कर रहा हूँ। आप इस बात पे खुश होने की बजाय उल्टा मुझे मशकूक नज़रों से देख रही हैं। दैट्स नॉट फेयर डार्लिंग। हारिस बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोला। तो बड़ी अम्मा ने इसे घूरा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हमारे खुश होने से ज़्यादा तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। बड़ी अम्मा ने अभी भी इससे सच उगलवाना चाहा। बड़ी अम्मा आपने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरे दिल में लड्डू फूटें या बम, क्या फ़र्क पड़ता है। हारिस कमाल की बेनियाजी से कहता हुआ वही सोफे पर लेट गया। ठीक है, फिर हमें यूँ लग रहा है जैसे तुम राज़ी नहीं हो। हम इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। बड़ी अम्मा ने अपना हथियार आजमाया, जो शायद काम भी कर गया। बड़ी अम्मा की बात सुनकर हारिस झटके से सोफे से उठकर बैठा और बेयकीनी से बड़ी अम्मा की तरफ देखने लगा, जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मा? आप जानती हैं सब कुछ, फिर आप मुझसे क्यों बुलवाना चाह रही हैं? हारिस बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, क्योंकि हम सारी हकीकत जानना चाहते हैं। बड़ी अम्मा ने साफ़गोई से जवाब दिया, तो हकीकत यह है कि आपका पोता पसंद करता है आपकी जासूसन पोती को। दिल आ गया है आपकी जासूसन पर मेरा। अब से नहीं, तब से जब से आप इसकी तस्वीरें मुझे भेजती रही हैं, और अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं, इसलिए इनकार का तो आप सोचिएगा भी मत। हारिस ने हार मानते हुए इकरार कर ही दिया। हारिस की बात सुनकर बड़ी अम्मा मुस्कुराईं। ये सब तो वो जानती थी, मगर वो इसके मुंह से सुनना चाहती थी। हारिस जब लंदन गया था तो लाइबा इस वक्त बिल्कुल छोटी थी। लंदन जाने के बाद इसने सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही दिया था। इस दौरान जिसके साथ वो ज़्यादा अटैच रहा था वो थी बड़ी अम्मा, और बड़ी अम्मा अक्सर हवेली वालों की तस्वीरें इसे भेजती रहती थीं, और इन तस्वीरों में से वो लाइबा की तस्वीरों को ज़्यादा दिलचस्पी से देखता था। 1 साल तक सिर्फ इसकी तस्वीरों को देखते देखते वो कब लाइबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसे पता ही नहीं चला। वो तो हैरान था कि जिस लड़की को वो अपनी दुश्मन अव्वल समझता आया था, वो इससे कैसे मोहब्बत कर सकता है। मगर ये सच था, वो इतने दूर रहने वाला शख्स भी लाइबा पर दिलो जान से मर मिटा था। और ये बात सिवाय बड़ी अम्मा के कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो अक्सर बड़ी अम्मा से लाइबा के बारे में बहाने बहाने से तफसील लेता रहता था। और बड़ी अम्मा अब इतनी बच्ची तो नहीं थी कि अपने पोते की पसंदीदगी ना समझ सकती। वो आज से 7 साल पहले ही समझ चुकी थीं कि इनका पोता इनकी पोती की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। हारिस बड़ी अम्मा के कमरे से निकला तो इसे देखकर लाइबा हड़बड़ा कर सोफे पर जा बैठी। हारिस इसे देख चुका था, लेकिन इसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया। लाइबा ने एक चोर नज़र हारिस की तरफ देखा, जो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की जानिब जा रहा था। लाइबा को बात करने का मौका नज़र आने लगा, मगर वो इसके पीछे नहीं जा सकती थी, इसलिए इसने वहीं बैठकर थोड़ा इंतज़ार किया। जब 20 से 25 मिनट गुजर गए, तब वो उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हारिस के कमरे की तरफ चल दी। हारिस के कमरे के आगे रुक कर इसने दरवाज़ा नॉक किया और वहीं खड़ी हो गई। अल्लाह जी, प्लीज़ ये जिन मान जाए और मेरी बात बन जाए। लाइबा आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने जल्दी से आंखें खोली। हारिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही लाइबा को खड़े देखकर तो वो थोड़ा हैरान हुआ। क्या चाहिए? हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लाइबा हारिस की तरफ देखते हुए बोली तो हारिस ने अपनी दाईं आईब्रो उचकाई। यहाँ नहीं, आप अंदर आने का रास्ता तो दें। लाइबा अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कंफ्यूज सी कैफियत में बोली। तो हारिस ने एक नज़र इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर दरवाजे से हटकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। तो लाइबा कमरे के अंदर दाखिल हो गई और इसने दरवाज़ा बंद किया, मगर लॉक नहीं लगाया था। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? हारिस लाइबा की तरफ मुड़ते हुए बोला। वो मुझे आपसे बोलना था कि आप इस शादी से इनकार कर दें। लाइबा मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोल रही थी। और मैं इनकार क्यों करूं? हारिस अपने सीने पर दोनों बाजू बांधते हुए बोला, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ और मैं आपसे बहुत छोटी भी हूँ। सारी ज़िंदगी आप मेरे साथ नहीं गुजार सकते, इसलिए आप शादी से इनकार कर दें। लाइबा अपना सारा मलबा हारिस पर डालते हुए बोली, मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद करो लड़की। अगर तुम्हें इनकार करना है तो तुम बड़ी अम्मा या चचा जान को जाकर इनकार कर सकती हो। हारिस इसे घूरते हुए बोला, जो सारी बात इसी पर डाली जा रही थी। नहीं, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं बोल तो रही हूँ ना कि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए आप इनकार कर दें। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। लाइबा ने दोबारा कोशिश की इसको मनाने की। और तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हारिस ने वजह जानना चाही। क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझे पसंद भी नहीं करते। मुझे हर वक्त घूरते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं। इस दिन मैंने आपको बात करते हुए सुना था। आप किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहे थे। इसे बोल
بول رہے تھے کہ آپ گھر میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اب جلد ہی دوبارہ لندن بھی جائیں گے۔ آپ تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پلیز اس شادی سے انکار کر دیں۔ لائبہ ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی، جبکہ حارث حیرانگی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لائبہ کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں شادی سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں نہیں منظور، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم جا کر اپنے بڑوں کو انکار کر سکتی ہو، مگر اب تم دوبارہ میرے پاس یہ وجہ لے کر آئیں تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ حارث اس سے گھورتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ شادی سے انکار کر دیں کیونکہ میں کسی اور سے۔ ابھی لائبہ کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ حارث نے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا، جبکہ لائبہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی؟ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ تم کسے پسند کرتی ہو اور کسے نہیں؟ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ بولا تھا، اور کان کھول کر ایک بات سن لو لڑکی، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ تم صرف حارث سکندر کی ہو، شادی تو تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ اگر میرے علاوہ تمہارے دماغ میں کسی اور کی سوچ بھی آئی تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ حارث اس کے چہرے پر غرایا تو لائبہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو جائے۔ حارث ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا تو خود کو اس کی گرفت سے آزاد پاتے دیکھ لائبہ بغیر ادھر ادھر دیکھے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی، جبکہ اس کے پیچھے حارث کے غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ لائبہ کے منہ سے کسی اور کے بارے میں سن کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ لائبہ نے جان بوجھ کر یہ بات بولی ہے، مگر اس کا وہ بات بولنا اسے مزید تیش دلا گیا تھا۔ لائبہ حارث کے کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو وہ انکار کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ لائبہ کو ابھی بھی انکار کرنے کی ہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں امی سے بات کروں گی، بولوں گی کہ وہ شادی سے منع کر دیں۔ میں حارث لالا سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ لائبہ اپنی کلائی پر نظر جماتے ہوئے بولی، جو حد درجہ سرخ پڑ چکی تھی۔ زرخان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا، جو اسے آج 2 دن بعد ملی تھی، جس میں وہ لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہر جگہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تو کیا، اس کی آنکھیں بھی عیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے خود کو اس طرح کور کیا ہوا تھا کہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ زرخان اپنی پوری توجہ لیپ ٹاپ پر کیے پورے دھیان سے اس کا حلیہ دیکھ رہا تھا۔ فل بلیک کاسٹیوم پہنے، اوپر بلیک ہی جیکٹ پہنے، ہاتھوں پر گلوز، پیروں میں شوز، سر پر ہوڈی اور چہرے پر بلیک ماسک لگائے وہ لڑکی کسی کی بھی پہچان میں نہیں آئی تھی۔ یہ جو بھی ہے، سارے راز اسی لڑکی سے جڑے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کو کسی بھی حال میں ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر یہ لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی تو ہر چیز میرے سامنے کھل جائے گی، ہر چھپا ہوا چہرہ میرے سامنے ہوگا۔ زرخان لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب زرخان نے لیپ ٹاپ کے کچھ بٹن پریس کیے تھے اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ تصاویر تھیں۔ بلیک کلر کی چمکتی ہوئی ہیوی بائک جسے وہ بہت مہارت سے چلاتی ہوئی روڈ سے گزر رہی تھی، جہاں سے اس کی تصویریں لی گئی تھیں، ابھی بھی خود کو اس بلیک کاسٹیوم میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے تو جسم کا ایک ناخن تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زرخان یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو اتنی شاطر اور تیز دماغ نہ ہوتی جتنی یہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ جس طرح اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، اس طرح تو وہ بھی جانتی تھی کہ اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکے گا۔ اس دن میں نے اس لڑکی کو یونیفارم میں دیکھا تھا، اور وہ یونیفارم کسی عام آفیسر کا نہیں ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ ضرور کوئی ایجنٹ لگتی ہے، مگر عام ایجنسی آفیسرز ایسے یونیفارم میں نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ زرخان ایک ایک کر کے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جن میں اینا کبھی ہیوی بائک پر کبھی بیٹھی دکھائی دیتی تھی اور کبھی کچھ لڑکوں کو مارتے ہوئے، کہیں ہاسپٹل سے گزرتے ہوئے اور کہیں اپنی گن کو کمر کے پیچھے سے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ داؤد، میرے آفس میں پہنچو۔ زرخان فون کان سے لگاتے ہوئے داؤد کو حکم دیتے ہوئے بولا تو اگلے 5 منٹ کے اندر داؤد زرخان کے سامنے موجود تھا۔ اس ہیوی بائک کا نمبر ٹریس کرو اور پتہ کرو کہ یہ بائک کہاں کی ہے، کہاں سے خریدی گئی ہے اور اس وقت کہاں پر ہے۔ مجھے اس بائک کی اور اس بائک کے مالک کی تمام ڈیٹیلز چاہیے۔ زرخان لیپ ٹاپ پر موجود اینا کی تصویر داؤد کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس میں اس کی ہیوی بائک کا نمبر پلیٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کر کے اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہوں، داؤد زرخان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے بولا اور پھر آفس سے باہر نکل گیا۔ داؤد کے نکلتے ہی زرخان نے اپنا فون نکالا، جہاں بڑی اماں کی 4 مس کالز آئی ہوئی تھیں، جو فون سائلنٹ پہ ہونے کی
وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ زرخان نے دوبارہ کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ فون تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو۔ فون کان سے لگاتے ہی اسپیکر میں سے حور کی خوبصورت آواز گونجی۔ حور کی آواز سنتے ہی زرخان کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس نے حور کی آواز فون پر سنی تھی۔ ہیلو۔ آگے سے جواب نہ پا کر حور دوبارہ سے بولی، کون ہے بیٹا؟ زرخان ابھی جواب دینے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے ہی اسے بڑی اماں کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں بڑی اماں، میں نے نمبر نہیں دیکھا، آپ دیکھ لیں۔ حور بڑی اماں کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ اس سے پہلے وہ حارث کو فون کر رہی تھی جو بڑی اماں کی دوا لینے گیا تھا۔ بڑی اماں کی فائل تو وہ گھر ہی بھول گیا تھا، اس لیے وہ حارث کو فون کر کے بتا رہی تھی۔ اسی دوران زرخان کا فون آیا اور بغیر نمبر اور نام دیکھے اس نے کال اٹھا لی۔ آپ یہ بات کر لیں، میں حارث بھائی کو یہ فائل دے کر آتی ہوں۔ حور بڑی اماں کو فون تھماتے ہوئے بولی اور بڑی اماں کی فائل پکڑ کے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ فون پر حارث اسے بتا چکا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ جی بڑی اماں، آپ نے کالز کی تھیں، خیریت؟ زرخان بڑی اماں سے نرم لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ تم حور کو شاپنگ پر لے جاتے، نکاح میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، میں نے سوچا کہ تمہیں فون کر کے بولوں کہ کسی ڈرائیور کو بھیج کر حور کو بلوا لو اور پھر وہیں سے شاپنگ کرنے چلے جانا۔ بڑی اماں نے زرخان کو فون کرنے کی وجہ بتائی۔ نہیں بڑی اماں، ڈرائیور کی ضرورت نہیں، میں خود ہی گھر واپس آ جاؤں گا اور کل ذرا لیٹ کوٹ چلا جاؤں گا، پہلے حور کو شاپنگ پہ لے جاؤں گا، آپ فکر مت کریں۔ زرخان نے بڑی اماں کی فکر دور کرنا چاہی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسے کر لو۔ بڑی اماں مسکراتی ہوئی بولیں، جی ٹھیک ہے، اب رکھتا ہوں، خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ زرخان نے بڑی اماں کو خدا حافظ کہتے کال کاٹ دی اور فون سامنے ٹیبل پر رکھا، پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگائی اور اپنا سر کرسی کی پشت پر گرا کر آنکھیں موند گیا تو بے ساختہ اس کے کانوں میں حور کی آواز گونجی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے فون پر سنی تھی۔ بے اختیار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے انابے لبوں کو چھو گئی۔ مسز زرخان سکندر پہلے تو گھر میں سوچ کا مرکز بنی رہتی تھی اور اب آفس میں کچھ تو خدا کا خوف کرو، کام کاج کرنے والا بندہ ہوں، اگر تمہیں سوچتا رہوں گا تو کماؤں گا کیسے؟ زرخان بڑبڑاتے ہوئے دل فریبی سے مسکرایا، جیسے دل ہی دل میں وہ حور سے مخاطب ہوا تھا۔ حور فائل لے کر حویلی کے داخلی دروازے کے قریب آئی تو اسے سامنے سے ہی حارث آتا ہوا دکھائی دیا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ حارث کے نزدیک آتے ہی حور نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حارث سے السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حارث کے نزدیک آتے ہی حور نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بڑی اماں کی فائل ہے۔ حور حارث کی جانب فائل بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھابی، بڑی اماں کی میڈیسن لینے تو میں لالا کے آفس کے قریب ہی جا رہا ہوں، ایک کام کریں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، لالا سے مل لیں گے۔ حارث حور کے ہاتھ سے فائل پکڑتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، رہنے دیں، آپ خود ہی میڈیسن لے آئیں۔ حور نے فوراً انکار کیا۔ نہیں بھابی، آپ چلیں میرے ساتھ، بڑی اماں کو میں فون پر ہی بتا چکا ہوں، آپ جلدی سے جائیں اور اپنی چادر لے آئیں اور میرے ساتھ ہی چلیں۔ حارث بضد لہجے میں بولا، نہیں بھائی، کچھ دیر میں وہ واپس آ جائیں گے تو ہم گھر ہی مل لیں گے، میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری نہیں۔ حور نے دوبارہ اسے سمجھانا چاہا، بھابی اب آپ مجھے انکار کریں گی، ایک طرف آپ مجھے بھائی بولتی ہیں اور دوسری طرف آپ میری بات ہی نہیں مانتی۔ حارث خفگی سے بولا، اب وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو شاید کام کر بھی گئی تھی۔ حور جو تب سے انکار کر رہی تھی اس کے اسباب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک بے بس نگاہ حارث کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر مزید خفگی چڑھا لی۔ اچھا، آپ ناراض نہیں ہو، میں ابھی چادر لے کر آتی ہوں۔ حارث کو مزید ناراض ہوتا دیکھ کر حور جلدی سے بولی اور اپنی چادر لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حور کے جاتے ہی حارث کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی اور چادر لے کر باہر آئی۔ حور چادر لے کر باہر آئی تو حارث گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حور کو اپنی جانب آتا دیکھ کر حارث نے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا تو حور مسکراتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حارث گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی حویلی سے باہر کی طرف بڑھائی۔ بھابی، آپ کی گریجویشن کیا ہے؟ حارث جو کب سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور حور کو خاموش دیکھ رہا تھا، آخرکار اس نے خود ہی بات شروع کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے انگلش FA کیا ہوا ہے بھائی، حور نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ صرف FA؟ آپ نے آگے کیوں نہیں پڑھا بھابی؟ حارث کو حیرت ہوئی یہ سن کر کہ حور نے صرف FA ہی کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور مجھے اپنے بھائی کی ذمہ داریاں اٹھانی تھیں، اس لیے جب تک دادی زندہ تھیں تب تک وہ مجھے پڑھاتی رہیں، مگر جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں تو مجھے اپنے بھائی کی پرورش کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ حور کا لہجہ ابھی بھی بے حس دھیما تھا، جبکہ حور کی بات سن کر حارث کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ I'm sorry بھابی، مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ سے پوچھ بیٹھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔
حارث معذرت کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں بھائی، معذرت کیسی، یہ تو تلخ حقیقت ہے جسے میں پچھلے کئی سالوں سے قبول کرتی آ رہی ہوں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حور سمجھ چکی تھی کہ حارث شرمندہ ہو گیا، اس لیے اس نے حارث کی شرمندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ بھابھی، آپ اپنے بھائی کو مس تو کرتی ہوں گی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد حارث نے دوبارہ حور کو مخاطب کیا، بھائی، وہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں کا خون ایک ہی ہے، میں اپنے بھائی کو مس نہیں کرتی، میں اس کے مل جانے کی دعائیں کرتی ہوں، ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بھائی مل جائے، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ اسے میں نے بھائی کم اور اپنا بچہ سمجھ کر زیادہ پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے اسے، اس کی پرورش کی ہے، اس لیے دل سے ہمیشہ دعا نکلتی رہتی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو محفوظ رکھے۔ حور بولی تو اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے تڑپ تھی جو حارث نے بخوبی محسوس کی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں بھابھی، آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہوگا۔ حارث نے اسے تسلی دینی چاہی تو حارث کی بات سن کر حور پھیکا سا مسکرا دی، ویسے بھابھی، میں لالا کو میسج کر چکا ہوں کہ ہم آ رہے ہیں۔ حارث حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا؟ حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ پوچھیں گی نہیں کہ میں نے کیا میسج کیا؟ حارث کی آنکھوں میں اب شرارت چمکی تھی۔ کیا میسج کیا آپ نے؟ حور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے لالا کو میسج کیا ہے کہ آپ لالا کو بہت زیادہ مس کر رہی تھیں، جس کی بنا پر آپ سے لالا کا ویٹ نہیں ہو سکا، اس لیے آپ ان سے ان کے آفس ملنے آ رہی ہیں۔ حارث بھرپور شرارت سے بولا تو اس کی بات سن کر حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ نے ان سے یہ بولا ہے؟ حور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، نہیں، میں نے صرف یہی نہیں بولا، بلکہ میں نے یہ بولا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے ملنے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ ان سے بالکل بھی صبر نہیں ہوا، اس لیے آپ کی اور ان کی پرائیویٹ ملاقات ارینج کروانی پڑی۔ حارث اب بھی باز نہیں آ رہا تھا اسے چھیڑنے سے، جبکہ اس کی بات سن کر حور کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارے بھائی اتنی پریشان ارے بھابھی اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یقین مارے میرے لالا آدم خور بالکل نہیں ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں البتہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو اتنا پریشان کرنے کی سزا تو وہ لازمی دیں گے مجھے۔ حارث سامنے سڑک پر نظر جمائے بول رہا تھا، آپ کو وہ کیوں کچھ کہیں گے؟ حور کو حارث کی فکر ستانے لگی، کیونکہ مذاق میں نے آپ کو کافی پریشان کر دیا ہے، ویسے آپس کی بات ہے۔ حارث تھوڑا سا حور کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا حور بھی اس کی طرف جھکی۔ لالا کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں، بلکہ ہم تو لالا کو سرپرائز دیں گے، اور میں تو آپ کو بس تنگ کر رہا تھا بھابھی، مگر آپ تو پریشان ہی ہو گئی۔ حارث ہلکا سا ہنستے ہوئے بولا تو حور نے مسکرا کر اپنا چہرہ دوسری جانب کیا، کیونکہ وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی اور حارث کی شرارت ہی نہیں سمجھ سکی۔ بھائی، آپ لندن میں کون سی زبان بولتے تھے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے تو زیادہ تر وہاں انگلش ہی بولی جاتی ہے، لیکن مجھے تھوڑی چائنیز بھی آتی ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو چائنیز میں کچھ بول کے دکھاؤں؟ حارث مسکراتے ہوئے بولا تو حور نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو عرض کیا ہے؟ حارث اپنا گلا صاف کرتے ہوئے شاعرانہ انداز میں بولا، اس کی زلفوں نے کیا ہے ہم پر ایسا جادو، چن بم چوئی کھوئی ہوئی دی او بی شابو۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ ہاں حارث ایسے ایکسپریشن بناتے ہوئے بولا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر حور قہقہا لگا کر ہنسی۔ ہاں جی بھابھی، اب بتائیں کیسا لگا آپ کو اپنے دیور پلس بھائی کا یہ خوبصورت شعر؟ حارث اپنے فرضی کالر اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا چلیں چھوڑیں فضول باتوں کو، ہم آپ کے میاں کے آفس پہنچ گئے ہیں، اب اتریں گاڑی سے اور انہیں جا کر سرپرائز دیں۔ حارث گاڑی روکتے ہوئے بولا تو حور نے فوراً سے شیشے سے کے باہر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ گاؤں سے نکل کر کافی دور آ چکی ہے، اور اب وہ ایک فرش سے بنی اونچی اور خوبصورت بلڈنگ کے سامنے موجود تھی۔ حارث اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا اور گھوم کر حور کی طرف آیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو حور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ حارث نے گاڑی کو لاک کیا اور حور کے 7 قدم بلڈنگ کے اندر بڑھائے۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہوئے حور چاروں طرف اپنی نظریں گھما رہی تھی۔ کہنے کو تو زرخان جج تھا، لیکن اس نے بہت ترتیب سے اپنا آفس تعمیر کروایا تھا، جو ایک کمرے پر نہیں بلکہ ایک بلڈنگ کے رقبے پر مشتمل تھا، اور اندر سے وہ اتنا خوبصورت بنایا گیا تھا کہ وہاں پر ہر شے شیشے کی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ورکرز آتے جاتے اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ بھابھی، یہ سارا آفس بھائی کا ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب بھائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ حارث نے حور کے معلومات میں اضافہ کیا۔ داؤد بھائی کیسے ہیں آپ؟ حارث داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو برخوردار؟ اور تم یہاں کیسے؟ اور یہ محترمہ کون ہے؟ داؤد نے ایک ہی بار میں اس سے سارے سوال پوچھ ڈالے۔ ہم یہاں لالا سے ملنے آئے ہیں، اور یہ زرخان لالا کی بیوی ہیں۔ حارث نے حور کا تعارف کروایا۔ بھابھی آپ کیسی ہیں؟ آپ
بھابھی آپ کیسی ہیں آپ؟ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ داؤد نے جیسے ہی سنا کہ حور زرخان کی بیوی ہے تو وہ جلدی سے معذرت کرنے لگا۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں لالا کہاں ہے؟ حارث نے اس کی شرمندگی دور کرنا چاہی۔ وہ اپنے آفس میں موجود ایک کیس کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں ان سے ملنے، داؤد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو حارث نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور حور کے ساتھ زرخان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ زرخان نے آفس کے سامنے کھڑے ہو کر حارث سے اجازت طلب کی تو جواب فوراً سے ہاں میں آیا۔ تو حارث دروازہ اندر کی جانب دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، جبکہ حور بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ زرخان کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ بہت مصروف انداز میں سامنے رکھے چارٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر اپنی کرسی کی پشت پر ڈالا ہوا تھا جو اس وقت خالی تھی۔ وائٹ شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، ٹائی ڈھیلی ڈھالی سی تھی اور چہرے پر نظر آنے والی سخت سنجیدگی۔ وہ بہت ہینڈسم اور دلکش مرد تھا جسے ایک نظر دیکھ کر لوگ بار بار دیکھنے کی چاہ کرتے تھے اور لڑکیاں اس کی ایک نگاہ کو ترستی تھیں۔ اور ایک زرخان سکندر تھا جس نے آج تک کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے حور نے بہت غور سے زرخان کو دیکھا تھا۔ آج جس نظروں سے وہ زرخان کو دیکھ رہی تھی، آج سے پہلے اس نے اس نظر سے زرخان کو نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے وہ بہت زیادہ پیارا اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرخان کو دیکھ کر آج حور کا دل الگ ہی رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زرخان کو ملنے سے پہلے ہی اسے یہاں سے چلی جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ السلام علیکم لالا، حارث کی آواز سن کر زرخان نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا جہاں حارث مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کے پیچھے موجود حور کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ البتہ وہ دیکھ چکا تھا کہ حارث کے پیچھے ایک لڑکی موجود ہے جس نے اپنا وجود خالی چادر میں چھپائے رکھا ہے۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ خیریت؟ زرخان حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی وہ آپ کی بیگم بھابھی کو آپ سے ملنا تھا، حارث حور کے آگے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ تو زرخان کی نظریں سیدھا حور کے وجود سے ٹکرائیں۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حور اس کے سامنے اس کے آفس میں کھڑی ہے، جبکہ حور تو حارث کو دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ اسے یہاں لانے والا وہ تھا، جبکہ اس نے ایک بار بھی زرخان سے ملنے کی فرمائش نہیں کی تھی اور اب سارا الزام بھی وہ اس کے سر ڈال گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور دوسری طرف زرخان حیرت سے حور کو دیکھے جا رہا تھا اور تیسری طرف حارث کبھی زرخان کے حیرت میں ڈوبے چہرے کو دیکھتا تو کبھی حور کے۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ بھابھی لالا سامنے ہیں، آپ میری طرف کیا دیکھ رہی ہیں؟ حارث نے حور کو دھیمی آواز میں بولا۔ تو حور نے ہڑبڑا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور زرخان کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی تو زرخان واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ وعلیکم السلام، زرخان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ چلیں آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں، حارث بولا تو حور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں بھی چلتی ہوں، حور جلدی سے بولی۔ ارے بھابھی آپ میرے ساتھ چل کر کیا کریں گی؟ میں تو بڑی اماں کی میڈیسن لینے جا رہا ہوں، آپ تب تک لالا سے گپ شپ کریں، حارث بولتے ساتھ ہی بغیر حور کو بولنے کا موقع دیے وہاں سے نکل گیا۔ اور اب حور اور زرخان آفس روم میں بالکل اکیلے تھے۔ حور نے نظریں گھما کر زرخان کی طرف دیکھا جو بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ زرخان حور کے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی دوسرے صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں، زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں گھبرا تو نہیں رہی، حور اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بلی بولی، مگر پھر بھی لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ تو تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ زرخان اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے مزید بات کو چھیڑا۔ وہ میں نہیں ملنا چاہتی تھی، حارث بھائی لے کر آئے اپنے ساتھ، حور نے اس بار زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، کیونکہ سچ بولتے ہوئے وہ بالکل نہیں ہچکچاتی تھی۔ جتنے مضبوط لہجے میں وہ سچ بولتی تھی، اس کے لہجے میں ذرا لڑکھڑاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مطلب حارث نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حور کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اپنے سچ بولنے کے چکر میں وہ حارث کو بری طرح پھنسا چکی تھی۔ وہ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، میں نے وہ آپ سے ملنا، میرا مطلب آپ کا آفس دیکھنا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے حور بیچاری سے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ حارث کو بچانے کے چکر میں وہ خود بری طرح پھنستی جا رہی تھی۔ اچھا، اور میرا آفس کیوں دیکھنا تھا؟ زرخان بھی اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بڑی اماں نے بولا تھا، حور نے جلدی سے جواب دیا تو زرخان نے بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالی جس نے پہنا تو سفید لباس تھا مگر خود کو وہ کالی چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، بال جو بندھے ہوئے تھے، دوپٹہ جو سر پر تھا اور چہرہ کالی چادر میں چاند کی مانند سادگی میں بھی دمک رہا تھا۔ وہ بڑی اماں نے بولا تھا، حور نے جلدی سے جواب دیا تو زرخان نے بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ اوکے، ریپیٹ ہو رہا ہے۔
یہ تم ہر کام کا سرٹیفکیٹ بڑی اماں کو سے کیوں لیتی ہو؟ کیا تمہیں خود کچھ سمجھ نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں؟ زرخان اپنی جگہ سے اٹھ کر حور کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، گویا اس نے اپنے اور حور کے بیچ فاصلہ ختم کیا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ زرخان ذرا کھسک کے قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کے انداز پر حور گھبرائی اور زرخان سے دور ہوئی۔ وہ آپ تھوڑا دور ہو کر بات کریں، حور ہکلاتے ہوئے بولی تو زرخان کھسک کر اس سے اور تھوڑا قریب ہوا، جبکہ حور صوفے کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ صوفہ اسٹائلش طریقے سے تیار کیا گیا تھا، جس کی سائڈیں بند نہیں تھیں اور وہ اوپن تھا۔ اور میں دور ہو کر کیوں بات کروں؟ زرخان حور کے بے حد قریب پہنچ چکا تھا۔ یقیناً وہ تھوڑا سا اور حور کے قریب ہوتا تو ان دونوں میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ رہتا۔ دیکھیں آپ، حور پیچھے کھسکتے ہوئے بولی، مگر پیچھے ٹیک نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے کو گرنے لگی۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی زرخان اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے حور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت ہی کوئی نالائق بیوی ہو۔ بیویاں شوہروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے مکھیوں کی طرح گھومتی ہیں، اور ایک تم ہو جس نے مجھ سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی کام سوچتا ہی نہیں۔ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ منصوبے بناتی رہتی ہو مجھ سے کیسے بھاگنا ہے۔ زرخان اس کی کمر میں اپنا کسرتی بازو لپیٹتے ہوئے اسے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، اب تو ان دونوں میں 1 انچ کا بھی فاصلہ باقی نہ رہا تھا، جبکہ حور اس کی اتنی نزدیکی سے گھبراتی سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ مگر تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تم سے پہلے ہی راضی ہے۔ زرخان اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے بولا اور آہستہ سے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑی تو اس کا پہلا لمس محسوس کرتے حور تڑپ ہی اٹھی اور وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حور زرخان کو پیچھے ہٹتا نہ دیکھ کر آخرکار بول ہی پڑی، میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، سوچا خود چل کر آئی ہو پہلی بار اپنے شوہر کا آفس دیکھنے، تو کچھ تو خدمت بنتی ہے نا، اور جو خدمت میں کرتا ہوں وہ میں اپنے انداز میں کرتا ہوں۔ زرخان نے اس کے دوسرے گال پر لب رکھے اور اس بار حور کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سرخ چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کہاں، وہ پہاڑ جیسا مرد اس سے دور ہونا تھا۔ کوشش بیکار ہے مسز زرخان سکندر۔ اس کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے زرخان دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو حور نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کتنا خوبصورت لگتا تھا، ایک بھرپور مرد جو اپنے بھرپور وجاہت لیے چہرے پر سنجیدگی چڑھائے ہر وقت اس کے سامنے رہتا تھا۔ آج پہلی بار وہ مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے پر جتنی سنجیدگی سوٹ کرتی تھی، اس کی مسکراہٹ اسے اس سے کئی گنا زیادہ دلکش بناتی تھی۔ بے اختیار ہی صحیح، مگر حور اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ زرخان اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو حور کا دل سکڑ کر پھیلا۔ نہیں، آپ پلیز پیچھے ہٹیں۔ حور نے دوبارہ مزاحمت کی تو زرخان نے اسے ایک جھٹکا دے کر اپنے اور قریب کر لیا۔ حور جتنا دور جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی قریب کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا ارادہ کیا تھا۔ اس کا ارادہ جو بھی ہو، حور کا حال ایسا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اب تو ناممکن ہے، تم خود چل کر مجھ سے ملنے آئی ہو، یہ تمہاری مرضی تھی اور تمہیں آزاد کرنا میری مرضی ہے۔ جب تک میں نہ چاہوں تم میری باہوں کے حصار سے نہیں نکل سکتی۔ زرخان بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی۔ حور اس کی گرفت میں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فرق نہیں پڑتا، بس تم آئی ہو یہ کافی ہے۔ زرخان نے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے اور اس کا دہکتا لمس پر حور تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرخان مزید بے باکی سے حور کے ہوش ٹھکانے لگاتا، آفس روم کا دروازہ نوک ہوا۔ زرخان جو حور کے چہرے کے نقوش میں کھویا ہوا تھا، دروازہ نوک ہونے کی آواز پر خاصا بدمزہ ہوا، جبکہ دروازہ نوک ہونے پر حور نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ چلو کم سے کم زرخان تو اس سے دور ہوگا۔ زرخان نے نرمی سے حور کو خود سے الگ کیا اور اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا اور دروازے پر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو حارث آفس کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ حارث اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو زرخان نے اسے گھورا، جبکہ حور میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حارث کی طرف ہی دیکھ لے۔ خیر وہ تو تم کر ہی چکے ہو، یہ بتاؤ کہ واپس کیا لینے آئے ہو؟ زرخان حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بے نیاز انداز میں بولا تو حور کا دل چاہا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ وہ میں بتانے آیا تھا کہ مجھے یہاں پر میرا ایک دوست مل گیا ہے جس کے ساتھ میں ڈنر پر جا رہا ہوں۔ وہ بہت زیادہ
انسسٹ کر رہا ہے، اس لیے جانا تھوڑا ضروری ہے۔ اب بھابھی کو ساتھ ہی گھر لے جائیے گا۔ حارث حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حور نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ نہیں، میں تمہارے لالا کے ساتھ بالکل نہیں جانا چاہتی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم، ویسے بھی آفس آف ہونے میں 10 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ زرخان حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، سی یو سون پیاری بھابھی حارث حور کی طرف دیکھ کر بتیسی نکالتے ہوئے بولا تم اب خود نکلو گے یا میں اٹھ کر تمہارے 32 کے 32 دانت باہر نکال کر تمہارے ہاتھ میں تھماؤں اور پھر تمہیں دھکے مار کر اپنا آفس سے نکالوں۔ حارث کو حور کو تنگ کرتے دیکھ کر زرخان اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو حارث بوتل کے جن کی طرح آفس سے غائب ہوا۔ حارث کے جاتے ہی زرخان نے اپنی نظروں کا زاویہ حور کی جانب کیا، جو بار بار اپنی چادر صحیح کر رہی تھی، صحیح کبھی سر سے تو کبھی کندھوں سے، کیونکہ وہ زرخان کے سامنے کافی کنفیوز سی بیٹھی ہوئی تھی اور زرخان سکندر کا اس کے سامنے ہونا ہی اس کی گھبراہٹ کا باعث بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حور کو کچھ کہتا اس کا فون بجا۔ حور کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا اور کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ اپنے ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے زرخان نے وہاں سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور جگ میں سے اس میں پانی ڈالا، گلاس اپنے ہاتھ میں تھاما اور چلتا ہوا حور کے قریب آیا۔ زرخان نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا تو حور نے نظریں اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا جو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ حور کے دیکھنے پر زرخان نے اسے پانی پینے کا اشارہ کیا اور واپس اپنے ٹیبل کے قریب جاتے کچھ فائلز دیکھنے لگا۔ پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں حور گٹاگٹ پی گئی۔ خالی گلاس واپس ٹیبل پر رکھ کر حور نے نظریں گھما کر زرخان کی طرف دیکھا جو کوئی فائل کھولے کھڑا فائل کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ چلیں، فون بند کرتا ہوا زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حور فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی جلد بازی پر زرخان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا۔ کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھایا اور پہن کر کوٹ کا اگلا بٹن بند کیا، اپنا فون، گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اٹھایا۔ چلیں محترمہ، زرخان ہاتھ کے اشارے سے حور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو حور نے اپنی چادر دوبارہ درست کرتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ زرخان نے اپنے فون پر ایک میسج ٹائپ کر کے کسی کو سینڈ کیا اور حور کے ساتھ ہی آفس روم سے باہر نکلا۔ آفس روم سے باہر نکلنے پر حور کو وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، کیونکہ جب وہ آئی تھی یہاں پہ کوئی چہل پہل نہ تھی، یہاں پہ کافی چہل پہل تھی، ہر کوئی آ جا رہا تھا، مگر اس وقت وہاں ایک بھی فرد موجود نہ تھا۔ شاید آفس آف ہونے کی وجہ سے سب جا چکے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ زرخان سکندر نے خود سب کو یہاں سے جانے کا بولا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے۔ چونکہ یہ وقت آفس کے آف ہونے کا تھا تو آفس کے تمام مرد حضرات اس وقت بلڈنگ سے باہر نکل رہے ہوتے اور کسی غیر محرم کی نظر وہ اپنی بیوی پر ہرگز نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، اس لیے صرف ایک میسج سے اس کی بلڈنگ کے تمام کولیگز کو رفو چکر ہو چکے تھے۔ زرخان حور کے ساتھ پارکنگ ایریا تک آیا جبکہ حور زرخان کے ساتھ ہم قدم تھی۔ اپنی گاڑی کے قریب آ کر زرخان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور حور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زرخان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے کی جانب بڑھائی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، نہ تو زرخان نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی حور نے۔ خیر وہ تو زرخان سے بات کرتی ہی نہیں تھی، یہ تو زرخان ہی تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر اس وقت وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ حور شیشے سے باہر نظر آنے والا خوبصورت نظارہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تو حور نے حیرت سے پہلے اپنے سامنے موجود خوبصورت ہوٹل کو دیکھا اور پھر زرخان کی طرف جو اپنی سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ یہ آپ کہاں لے آئے ہیں ہمیں تو گھر جانا تھا نا، وہ زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولی جیسے زرخان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے حور کو لے کر گھر جانا تھا۔ چلے جائیں گے گھر بھی، فکر مت کرو، زرخان بولتا ہوا گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری سائڈ پر آیا اور حور کی طرف کا دروازہ کھولا، مگر حور گاڑی سے باہر نہیں نکلی تو زرخان نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو اپنی چادر سنبھالتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ زرخان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی کو لاک کیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکے ہلکے قدم لیتا آگے کی جانب چلنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ تھامنے پر حور نے گھبرا کر زرخان کی طرف دیکھا مگر وہ حور کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا دھیان بالکل سامنے تھا۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی حور کو ایسے لگا جیسے وہ کسی محل میں داخل ہو گئی ہو۔ اندر سے وہ ہوٹل اتنا خوبصورت تھا کہ شاید ہی حور نے کبھی اپنی زندگی میں اس ہوٹل کو دیکھا ہو، اس نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیرت سے ہوٹل کے چاروں طرف
وہ حیرت سے ہوٹل کے چاروں طرف نظریں گھما رہی تھی جو مکمل وائٹ تھا۔ جگہ جگہ فانوس لگے ہوئے تھے، خوبصورت ٹیبل سجی ہوئی تھیں، مہنگے مہنگے شو پیس بھی پڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہاں پر لڑکیوں کا سٹاف تھا جو ہر آنے جانے والی فیمیل کو ویلکم کر رہی تھی۔ سٹاف لڑکیوں کا تھا اور ہر لڑکی نے سفید حجاب کیا ہوا تھا۔ لباس ایسا تھا کہ ان کا مکمل جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید ہی رنگ کا خوبصورت لباس پہنے، اوپر خوبصورتی سے حجاب کیے وہ لڑکیاں مسکراتی ہوئی سب سے مخاطب ہو رہی تھیں۔ حور کو یہ سسٹم بہت اچھا لگا کیونکہ وہ لڑکیاں حجاب کیے ہوئے تھیں اور ان کی نظروں میں اور ان کے لباس میں کہیں سے بھی بے حیائی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم سر، آپ کا ٹیبل ریڈی ہے۔ ابھی حور چاروں طرف نظر گھما ہی رہی تھی جب اسے اپنے قریب سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تو اس نے اس کی جانب دیکھا جو ادب سے ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے تھینک یو، زرخان اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ اب وہ حور کو ساتھ لیے ایک راہداری سے گزر رہا تھا جس کے دائیں بائیں کافی سارے پھولوں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ لیمپ موجود تھے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا کہ حور کو یہ بہت اچھا لگا۔ راہداری سے گزرنے کے بعد زرخان اسے لیے ایک ٹیبل کے قریب لایا۔ ٹیبل کے آس پاس کا نظارہ دیکھ کر حور حیران ہی رہ گئی۔ کھلے آسمان کے نیچے ایک بڑا سا ٹیبل لگا تھا، آمنے سامنے دو کرسیاں موجود تھیں۔ ٹیبل کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور اپنے آس پاس نظر دوڑانے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ کو اسپیشلی تیار کروایا گیا ہے۔ جگہ جگہ فریش پھول تھے۔ ٹیبل کے بالکل سامنے ہی ایک سوئمنگ پول تھا اور کھلے آسمان پر چمکتا چاند۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو بتا دوں کہ وہ میرے لیے کیا ہے کیونکہ وہ جو سوچتی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ زرخان دو قدم چلتا ہوا اس کے قریب آن کھڑا ہوا تو حور نے سوالیہ نظروں سے زرخان کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں سوچتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیونکہ زرخان کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تم سوچتی ہو نا یہ کہ تم میرے قابل نہیں اور ایک نہ ایک دن تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس لیے تم میرے قریب نہیں آتی اور نہ ہی مجھے اس چیز کی اجازت دیتی ہو کہ میں تمہیں اپنے قریب کروں۔ مجھ سے کھچے کھچے رہنا، بات نہ کرنا، شوہر ہونے کے باوجود اجنبی جیسا رویہ رکھنا، ایک ہی کمرے میں اجنبی بن کر رہنا، میرے بولنے کے باوجود میری بات نہ ماننا۔ زرخان بول رہا تھا جبکہ زرخان کے بولنے سے حور کو اپنی ایک ایک بات سمجھ آ رہی تھی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ زرخان نے جب ایسا بولا تھا کہ وہ آئندہ صوفے پر نہیں سوئے گی تو وہ جان بوجھ کر صوفے پر سوتی تھی۔ اس نے اس دن کے بعد بیڈ پر سونا تو کیا بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ زرخان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ صوفے پر سو جاتی تھی تاکہ وہ اسے کچھ کہہ نہ سکے اور وہ اسے جواب دہ نہ ہو۔ زرخان کے قریب آنے پر وہ اسے اس کے الفاظ یاد دلاتی تھی جو اس نے پہلے دن ہی اس کو بولے تھے۔ وہ اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا جبکہ زرخان ہزار بار یہ بات بول چکا تھا کہ وہ صرف اس کے الفاظ تھے لیکن یہ اس کے ارادے ہیں اور زرخان سکندر کبھی اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے شاید میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو مگر اب جو میری نظروں میں تمہاری حیثیت ہے میں چاہتا ہوں کہ تم وہ بخوبی دیکھو۔ تم اتنی بچی تو نہیں ہو جو میاں بیوی کے رشتوں کو سمجھ نہ سکتی ہو۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ایک میاں بیوی کا پاک رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ مجھے تم سے محبت بالکل نہیں تھی، نہ ہی ہمدردی تھی، مگر اب مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی حامی بھرتی ہو، اس محبت میں میرا ساتھ دیتی ہو تو یہ محبت بے تحاشا محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بے حد پسند۔ کل تک مجھے تم سے لگاؤ نہیں تھا مگر اب مجھے تمہاری عادت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب باتوں کو اچھے سے ذہن نشین کر لو اور اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ زرخان سکندر تمہیں کبھی چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ زرخان سکندر واقعی ہی تمہارے اور اپنے نکاح کو قبول کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس نکاح کو قبول کر لو۔ میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں، جب تک تمہارا بھائی واپس نہیں آ جاتا تب تک تم جتنا چاہے وقت لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تم سے اپنا حق نہیں لوں گا، نہ ہی تمہیں زبردستی اس رشتے کو نبھانے پر مجبور کروں گا، مگر تمہیں اس نکاح کو مجھے یعنی زرخان سکندر کو اپنے شوہر کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، یقین مانو آج سے پہلے ایسا اظہار محبت کسی سے نہیں کیا۔ زرخان بہت ٹھہر کر بول رہا تھا جبکہ اس کا ایک ایک لفظ حور کے کانوں میں کسی شہد کی مانند گھل رہا تھا۔
میں چاہتا ہوں محبت نہ سہی مگر تم مجھ پر ایک بار یقین کرو۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے اپنے تمام تر حقوق سے نوازو، مگر میں تم سے یہ ضرور بولوں گا کہ تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ زرخان حور کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو حور نے بے اختیار نظریں اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حور اسے اگنور کر رہی تھی، اس کا قریب آنا، اسے تمام تر حق خود دینا، بہت حق سے اسے بولنا کہ میرے لیے ناشتہ لگواؤ، میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلو، اسے عزت دینا، نرمی سے بات کرنا، یہ ساری باتیں حور کے دل میں ایک طوفان سا پیدا کر دیتی تھی۔ وہ اپنی حالت سے خود انجان تھی، وہ زرخان کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اگنور نہیں کرتی تھی، بس وہ یہ چاہتی تھی کہ اسے زرخان کی یا زرخان کو اس کی عادت نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بخوبی جانتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اگر کل کو قسمت اسے اس موڑ پر لے آتی کہ زرخان کو اسے چھوڑنا پڑتا تو وہ زرخان کی دوری کیسے برداشت کرتی؟ ایسا نہیں تھا کہ صرف زرخان کو ہی حور کی عادت ہو گئی تھی، اصل حقیقت تو یہ تھی کہ حور کو بھی زرخان کی اتنی ہی عادت ہو گئی تھی جتنی زرخان کو حور کی تھی، مگر وہ صرف اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں محبتوں سے محروم لڑکی ہوں، اور نظریں جھکاتے ہوئے بولے حور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں محرومیوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ زرخان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھ میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے تم میں خوبیاں چاہیے بھی نہیں، صرف تم چاہیے ہو۔ زرخان کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میں محبت کرنا نہیں جانتی، نظریں زمین پر گاڑتے ہوئے کہا تھا، میں سکھا دوں گا۔ حور کے ہاتھ ابھی بھی اسی کے ہاتھوں میں تھے۔ میں اگر بیوی کے فرائض پورے نہ کر سکی تو؟ حور نے اپنا خدشہ پیش کیا، تم صرف ابھی میری دوست بن جاؤ۔ زرخان نے اس کا خدشہ دور کیا، میں بہت غریب ہوں اور عام سی لڑکی ہوں۔ حور کی نظر ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ غلط، بالکل غلط، تم غریب نہیں ہو، بلکہ اس کل جہان میں رہنے والے تمام لوگ غریب ہیں اور اپنے خدا کے محتاج ہیں۔ جب ہم سب اپنے خدا کے محتاج ہیں تو پھر ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو غریب بولیں؟ تم غریب نہیں ہو اور تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو، بہت خاص۔ زرخان سکندر کی بیوی عام ہو ہی نہیں سکتی، زرخان بولا تو حور کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ حور کے منہ پر اصل بات آئی تھی، اگر وہ بے قصور ہوا تو میرا وعدہ ہے کہ اسے بحفاظت واپس لاؤں گا۔ زرخان نے اس کی پریشانی دور کرنا چاہی، آپ سچ بول رہے ہیں؟ زرخان کی بات سن کر حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا اور یقین دہانی کرنا چاہی، ہاں میں سچ بول رہا ہوں، تمہارے بھائی کی جان میرے حوالے ہے، اگر وہ بے قصور ہوا تو وہ تمہارے پاس بالکل ٹھیک اور سلامت موجود ہوگا، میں لاؤں گا اسے۔ زرخان اسے یقین دلانا چاہا، آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ حور نے اگلی شرط رکھی، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں، مگر تمہاری خواہش کے تحت تب تک انتظار کروں گا جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا۔ زرخان اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کے قریب لاتے ہوئے بولا اور کرسی گھسیٹ کر نرمی سے کرسی پر بٹھایا اور چلتا ہوا سامنے موجود کرسی پر آ بیٹھا۔ ٹیبل پر بیٹھتے ہی وہاں پہ کچھ ویٹرز آئے اور کھانا رکھنے لگے۔ ٹیبل پر کھانا سجا کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ کوئی ایک قسم کا کھانا نہیں تھا، وہ بہت سی ڈشز تھیں۔ کھانا شروع کرو، کافی وقت ہو رہا ہے، ہمیں وقت سے حویلی بھی پہنچنا ہے، زرخان مسکراتے ہوئے بولا اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا، جبکہ حور اب زرخان کے ساتھ تھوڑی کمفرٹیبل ہو گئی تھی، یا شاید یہ اس کی کہی گئی باتوں کا اثر تھا جو اسے اب گھبراہٹ نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اماں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زینت بیگم اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھی جب لائبہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ اچھا، بعد میں سن لوں گی تمہاری بات، ابھی جاؤ تم، زینت بیگم لائبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں اور دوبارہ فون پر ہونے والی گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ نہیں اماں، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے بات کرنی ہے، لائبہ ضدی لہجے میں بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے لائبہ؟ نظر نہیں آ رہا کہ میں فون پر تمہاری خالہ سے بات کر رہی ہوں؟ ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے جو تمہیں ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے؟ جاؤ یہاں سے، کچھ دیر بعد آنا۔ زینت بیگم اسے گھورتے ہوئے بولیں تو اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کا ارادہ بات کیے بغیر یہاں سے جانے کا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ زینت بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ بات کر کے فارغ ہوں اور کب وہ ان سے اپنی بات کرے۔ اماں بس بھی کر دیں، میری بات سن لیں۔ اسے وہاں بیٹھا ہوا تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر زینت بیگم اور ان کی بہنوں کی باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، جبکہ لائبہ اب سخت اکتا چکی تھی ان کی باتیں سن کر، کیونکہ فون پر ہونے والی گفتگو اسی کی شادی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ کل پہنچ جانا، فون رکھتی ہوں، اب خدا حافظ۔ زینت بیگم نے خدا حافظ کہتے فون رکھا اور لائبہ کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا مصیبت آن پڑی ہے جو تم اتنی بے صبری بنی ہوئی ہو؟
ज़ीनत बेगम लाइबा को घूरती हुई बोली, अम्मा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप इस शादी से इनकार कर दें। लाइबा ज़ीनत बेगम की तरफ देखते हुए इस अंदाज में बोली जैसे जिसे वो इसकी बात सुनकर फ़ौरन इनकार करने चली जाएंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? लाइबा की बात सुनकर ज़ीनत बेगम का दिमाग ही घूम गया था। जी हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो इनकार कर रही हूँ। आप प्लीज़ इनकार कर दें। जाकर बड़ी अम्मा को बोल दें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लाइबा मिन्नत वाले अंदाज में बोली, क्या फ़ज़ूल बके जा रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शादी से इनकार करने की? तुम्हारा रिश्ता हारिस से अब नहीं बल्कि बचपन से जुड़ चुका है। तुम बचपन से इसकी मंग हो, ये अलग बात थी कि हमने अपने बच्चों को नहीं बताया ताकि इनके जहनों पर बुरा असर ना पड़े, वो एक दूसरे से गाफिल ना हो जाएं। और अब तुम आकर बोल रही हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। मुझे वजह बता सकती हो कि तुम्हें शादी से क्या एतराज़ है? जो भी था वो इनकी बेटी थी, नासमझ और बेवकूफ़ सही, मगर वो जानना चाह रही थी कि इसे शादी से क्या मसला है और इनकार की वजह क्या हो सकती है। क्या बचपन से? इनकी बात सुनते लाइबा को जैसे सदमे में ही चली गई थी। हाँ, बचपन से। तुम बचपन से हारिस के नाम से मंसूब कर दी गई हो और शादी तो तुम्हारी हारिस से ही होनी थी और इससे ही होगी क्योंकि तुम इसकी अमानत हो। ज़ीनत बेगम लाइबा के सदमे भरे चेहरे को देखती हुई बोली, नहीं अम्मा, मुझे इन हिटलर से शादी नहीं करनी। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो इतना गुस्सा करते हैं, हर वक्त मुझे घूरते रहते हैं और मैं इनसे कितनी छोटी भी हूँ। आप प्लीज़ समझे ना, वो मुझे पसंद भी नहीं करते। लाइबा ने फिर वही अल्फाज दोहराए जो वो हारिस से बोल कर आई थी, मैं तुम्हारे बाबा से 10 साल छोटी हूँ। मैंने तो कभी कोई एतराज़ नहीं किया। शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? अगर वो तुम्हें पसंद ना करता होता तो वो पहले ही शादी से इनकार कर देता, मगर इस शादी में इसकी मुकम्मल रजामंदी शामिल है। और अब अगर तुम्हारे मुंह से मैंने दोबारा इनकार सुना तो मेरी जूतियां होंगी और तुम्हारा सर। यकीन मानो लाइबा, मैं तुम्हारा ज़रा लिहाज नहीं करूँगी, ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब उठो यहाँ से और इज़्ज़त से अपने कमरे में जाओ। परसों निकाह है और अपना दिमाग ठिकाने पर लगाओ ताकि तुम्हारे दिमाग से फ़जूल सोचें निकलें। और अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई भी फ़जूल बकवास किसी के भी सामने की तो तुम्हारे बाबा सोएंगे और तुम्हारे बाबा साईं को तुम्हारे बारे में बता दूंगी मैं। फिर तुम खुद ही इन्हें इनकार कर देना। ज़ीनत बेगम सख्त लहजे में बोली तो लाइबा का दिल डूब सा गया। अब इसे कहीं से भी अपना काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो बुझे चेहरे के साथ उठी और ज़ीनत बेगम के कमरे से निकल गई, क्योंकि इसे कोई शक ना था अगर वो मज़ीद और बात करने की कोशिश करती या दोबारा इनकार करती तो इसने ज़ीनत बेगम की जूती का शिकार हो जाना था और वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। क्या हुआ? चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? लाइबा कमरे में दाखिल हुई तो फारिया इसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या होना है? अम्मा को इनकार करने गई थी। लाइबा सर से दुपट्टा उतार कर अपने गले में डालते हुए बोली तो फारिया को सारी बात समझ आ गई। यकीनन वो इनकार करने गई थी और आगे से अम्मा ने इसे ठीक ठाक इज्जत से नवाजा होगा और वही इज्जत लिए वो वापस कमरे में आ गई। ये सोचकर फारिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो जानती थी कि होना तो यही था, मगर इस अफलातून को कौन समझाता जिसके सर पर इनकार करने का भूत सवार था। अच्छा, तो फिर क्या बात हुई अम्मा से तुम्हारी? फारिया दिलचस्पी से देखती हुई बोली, अम्मा ने बोला है कि अपने दिमाग से सारी फजूल सोचें निकाल दो। तुम बचपन से हारिस की मंग थी और तुम लोगों का रिश्ता बचपन से तय था। तुम इसकी अमानत हो और दोबारा तुम्हारे मुंह से इनकार ना सुनूं, वरना अपनी जूती से तुम्हारी चितरौल करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। लाइबा दुख भरे अंदाज में बता रही थी, जबकि इसकी बात सुनकर फारिया का जोरदार कहका पूरे कमरे में गूंजा। बेमुरव्वत लड़की, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती अपनी बहन के दुख पर यूं कह लगाते हुए? यहाँ पर मेरा दिल डूबे जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। फारिया को हंसते देखकर लाइबा इसे घूरते हुए बोली तो इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और सीरियस होकर बैठी। मेरी बहन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। अम्मा ने बोला ना कि तुम बचपन से हारिस लाला की मंग हो, तो खुद सोचो, जब बचपन से तुम हारिस लाला की मंग हो तो वो तुम्हारे बारे में कुछ तो सोचते होंगे। तुम खुद सोचो, अगर हारिस लाला को तुमसे कोई मसला होता तो वो इस शादी की हामी ही क्यों भरते? इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? अगर तुम इन्हें पसंद ना होती तो वो फ़ौरन इनकार कर देते ना। अगर इन्होंने तुम पर गुस्सा किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से इतना मसला है तो तो जब शादी हो जाएगी तो तुम खुद ही इन्हें सुधार लेना। फारिया ने लाइबा को सारी बात समझाई और आखिर में शरारत से आंख दबाती हुई बोली तो इसने एक चपत इसके सर पर रसीद की। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने इस दिन खुद सुना था इन्हें किसी लड़की से बात करते हुए। वो शायद किसी लड़की को पसंद करते हैं। वो बोल रहे थे कि वो वापस जाएंगे या फिर वो लड़की इधर आ जाए। वो इसे घर वालों से मिलवाना चाहते हैं। लाइबा ने फारिया के सामने वो बात रखी जो बात इसे कई दिनों से चैन नहीं लेने दे रही थी। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। तुम
تم شاید بھول رہی ہو کہ حارث لالا لندن رہے ہیں پورے 8 سال، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی دوست ہو، اور تمہیں کیا پتا کہ دوسری جانب کیا بات ہو رہی تھی۔ تم نے جو سنا اسے اپنے مطابق لے لیا۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتے تو وہ شادی سے انکار کر دیتے۔ باقی تم یہ بات حارث لالا سے خود شیئر کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ضرور حقیقت بتائیں گے۔ فاریہ مسکراتے ہوئے بولی تو لائبہ کو اس کی باتیں کچھ حد تک ٹھیک لگیں۔ بھابی نہیں آئیں ابھی تک کیا؟ لائبہ گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد تو کھانا کھا کر بھی فری ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ حور، زرخان اور حارث ابھی تک گھر سے غائب تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، اور ان سب سے ہٹ کر آج تو ارحم بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ وہ حویلی فون کر کے بتا چکا تھا کہ کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر جا رہا ہے، اس لیے شاید رات کو آنے میں اسے دیر ہو جائے گی۔ ان دونوں نے آج حور کو بہت مس کیا۔ صرف کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں حور کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو بھابی نہیں آئی۔ بھائی کا فون آیا تھا کہ وہ کھانا باہر ہی کھائیں گے، کچھ دیر میں آ جائیں گے واپس گھر۔ آج تو حارث لالا بھی گھر سے غائب ہیں، بس ہم دونوں ہی بچے ہیں جن معصوموں کو کوئی کہیں نہیں لے کر جاتا۔ فاریہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں، تمہاری شادی ہو جائے پھر ارحم لالا کے ساتھ چلی جایا کرنا۔ لائبہ کا ارادہ اب فاریہ کو تنگ کرنے کا تھا، اس لیے وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی لے ہی نہ جائیں کھڑوس کہیں کے۔ فاریہ منہ بناتے ہوئے بولی ارے میری بہن، نیک خیالات رکھو۔ لائبہ اب بھی باز نہ آئی۔ فی الحال تم اپنا منہ بند رکھو اور سو جاؤ چپ کر کے۔ فاریہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے اور لائٹ بھی بند کر دو۔ فاریہ اسے حکم دیتے ہوئے بولی اچھا ملکہ عالیہ، زیادہ حکومت چلایا کرو مجھ پر۔ لائبہ جل کر بولی اور اٹھ کر لائٹ بند کرنے چلی گئی۔ حور اور زرخان حویلی میں داخل ہوئے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یقیناً حویلی کے تمام افراد سونے کے لیے جا چکے تھے۔ حور اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور فوراً کپڑے چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے بھی اس وقت بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت اٹھی تھی اور اس کے بعد نہیں سوتی تھی، کیونکہ اس کی عادت نہیں تھی، نہ ہی وہ زیادہ نیند لینے کی عادی تھی، بس وہ مناسب سے نیند پوری کرتی تھی۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو حور کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے گئی ہوگی۔ زرخان نے اپنا سامان سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا، چلتا ہوا الماری کے قریب آیا، الماری سے اپنا ڈریس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حور کپڑے چینج کر کے نکلی تو سامنے ہی بیڈ پر اسے زرخان کا کوٹ دکھائی دیا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حور نے زرخان کا کوٹ اٹھا کر الماری کے ساتھ ہینگ کیا اور آ کر صوفے پر لیٹ گئی، لائٹ آن ہی رہنے دی اور اپنے چہرے پر چادر لے لی۔ اس وقت اسے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے اس نے زرخان کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ زرخان واش روم سے باہر نکلا تو اس نے صوفے پر حور کو سوتا پایا۔ اسے صوفے پر سوتا دیکھ کر زرخان کا پارا ہائی ہوا۔ وہ چلتا ہوا صوفے تک آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ زرخان نے اسے گھور کر دیکھا، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر فاصلے بناتی صوفے پر آ کر سو گئی تھی۔ اگر حور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو زرخان اس کی بوٹی بوٹی کر کے باہر چیل کووں کو ڈال دیتا، کیونکہ اس کی بات کو نظر انداز کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مگر یہ محترمہ ایسی ہستی تھیں جو اس کی ہر بات کو بہت ہلکے میں لے لیتی تھیں۔ زرخان نے جھک کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور حور ہڑبڑا کر اٹھی اور زرخان کی طرف دیکھنے لگی، جسے سخت تیوری چڑھی ہوئی تھی، چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں۔ حور مزاحمت کرتی ہوئی بولی تو زرخان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یا تم بار بار سننے کی عادی ہو؟ اگر تم بار بار سننے کی عادی ہو تو اپنی عادت بدلو، کیونکہ مجھے بار بار بولنے کی عادت نہیں، اور آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں صوفے پر سوتے دیکھا تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ زرخان اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو حور اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مطلب آدھی رات کو وہ اسے صوفے پر سونے کے سے اعتراض کر رہا تھا۔ میری بات تمہارے اس دماغ میں گھسی ہے کہ نہیں؟ حور کو خود کو دیکھتا پا کر زرخان نے اس کی کنپٹی پر 2 انگلیاں بجاتے ہوئے بولا جی، اور حور جلدی سے بولی تو زرخان نے ایک سنجیدہ نظر سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، دوسری سائڈ پر آگے لیٹ گیا۔ مگر حور ابھی تک وہیں بیٹھی حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اب تم خود سونا پسند کرو گی یا میں تمہیں اپنے طریقے سے سلاؤں؟ اپنے قریب سے زرخان کی سخت آواز کانوں میں پڑتے ہی حور نے سٹپٹا کر دوسری جانب دیکھا، مگر اندھیرا ہونے کے باعث وہ زرخان کو دیکھ نہیں سکی اور جلدی سے لیٹ کر کروٹ دوسری جانب لے لی۔ اس پاگل کا کیا بھروسہ کہ وہ واقعی ہی اپنے طریقے سے سلانے بیٹھ جائے، اور اسے کیا پتا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا۔
ओके। निकाह की तैयारियां अरूज पर थीं। हर कोई अपनी अपनी तैयारियां करने में मसरूफ़ था, जबकि लाइबा और फारिया को घर से निकलने की इजाज़त बिल्कुल ना थी। इनके निकाह के जोड़े इनके होने वाले शौहरों ने ही पसंद करके लाने थे, क्योंकि ये बड़ी अम्मा का हुक्म था, और इसे मानते हुए आज अरहम और हारिस अपनी अपनी बीवियों के लिए निकाह के जोड़े लेने के लिए जाने वाले थे, जबकि हूर और ज़रख़ान ने भी आज ही शॉपिंग के लिए जाना था। और इस तरह इन चारों का प्लान इकट्ठा बन गया जाने का। बड़ी अम्मा का हुक्म सुनकर फारिया ने तो सब्र कर लिया था, मगर लाइबा ने अच्छा खासा हंगामा किया था। इसका कहना था कि निकाह इसका है तो अपने निकाह का जोड़ा भी वो खुद ही पसंद करेगी, जबकि ज़ीनत बेगम ने बहुत समझाया, इसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा तो अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना, लेकिन अभी निकाह का जोड़ा हारिस ही लेकर आएगा। मगर लाइबा थी जो किसी की एक नहीं सुन रही थी। जब वो ना मानी तो मजबूरन ज़ीनत बेगम को अपनी जूती उठानी पड़ी, और अपनी माँ की जूती देखकर तो वो शुरू से ही सीधी हो जाती थी, वो तीर की तरह सीधी हो जाती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। वो अपनी माँ की जूती को देखते हुए बिल्कुल खामोश हो गई थी कि ये ना हो कि होने वाली दुल्हन अपनी माँ के हाथों पिट जाए। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं, जबकि हारिस अपना आगे का प्लान हूर को बता रहा था। भाभी, हम यहाँ से सीधा डॉल्फिन मॉल जाएंगे। सबसे पहले आपकी शॉपिंग करेंगे, फिर बाद में अपनी। हारिस इस अंदाज में बोल रहा था जैसे हूर ज़रख़ान के साथ नहीं बल्कि हारिस के साथ शॉपिंग करने जा रही हो। लाला अपनी शॉपिंग खुद कर लेंगे, और अरहम लाला भी अपनी शॉपिंग खुद कर लेंगे। इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों बस अपनी अपनी शॉपिंग करेंगे, ठीक है। हारिस ज़रख़ान को नज़रअंदाज किए हूर के साथ अपनी ही प्लानिंग बनाने में मसरूफ़ था। जब ज़रख़ान ने इसे घूर कर देखा जो इसने वो घूर कर देखा तो इसने बहुत महारत से इग्नोर कर गया। बस ठीक है, आप बस जल्दी से नाश्ता करें और तैयार होकर आ जाएं, फिर हम चलते हैं। और भाभी, एक और बात, हारिस हूर की तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला तो हूर ने सवालिया नज़रों से हारिस की तरफ देखा। आपको इस दिन वाली बात याद है ना? हारिस बहुत ज़ोरदार अंदाज में बोला, जबकि हूर को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि वो कौन सी बात की बात कर रहा है। कौन सी बात भाई? हूर इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। हारिस के ऐसे बोलने पर टेबल पर तमाम मौजूद अफराद ने इन दोनों की तरफ नज़रें घुमाई थीं, क्योंकि एक हूर ही थी जिससे वो ढंग से बात कर लेता था। लाइबा के सामने तो वो अंगारे चबाए फिरता था, और जब से शादी की बात हुई थी और इसे हारिस से डांट पड़ी थी, इसके बाद इसका और हारिस का सामना नहीं हुआ था, और ना ही अरहम और फारिया का एक दूसरे से सामना हुआ था। सिर्फ खाने की टेबल और नाश्ते की टेबल पर ही वो एक दूसरे को पाते थे, इसके अलावा इनकी मुलाकात नहीं होती थी। वही भाभी जो इस दिन मैंने आपको बताई थी। हारिस ने हूर को याद दिलाना चाहा, मगर इसे अभी भी वो बात याद ना आई। अरे भाभी, वही मेरे ऑफिस वाली। हारिस अब की बार आंखों से भी इशारा किया तो हूर को फ़ौरन से पहले इसकी बात की समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, वो वाली, जी जी, मुझे याद है, हूर मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ज़रख़ान कभी हूर की शक्ल देख रहा था तो कभी हारिस की, कि दोनों कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिसका इसे पता नहीं है, और वो भी कोई राजदारी की बात जो हारिस इसे इशारों में बता रहा है। जबकि बाकी सब अफराद का भी हाल ज़रख़ान से मुख्तलिफ न था। वो भी कभी हूर की तरफ देख रहे थे तो कभी हारिस की तरफ, जो सबसे बेनियाज एक दूसरे को इशारों में कुछ बताने में मसरूफ़ थे। शुक्र है आपको याद आ गया, वरना मुझे तो सदमा ही लगने लगा था कि आप ये बात इतनी जल्दी भूल गई। हारिस मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, मैं ये बात नहीं भूल सकती, आप फिक्र ना करें। हूर भी हारिस की तरफ देखती हुई बोली, भाभी बस आपने वो बात नहीं भूलनी, कभी भी नहीं। हारिस हूर की तरफ देखते हुए जैसे इसे नसीहत कर रहा था, और हूर भी इसकी मानते हुए जल्दी से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गई, जबकि ज़रख़ान ने के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। ये क्या तुमने अब वो वाली बातें लगा रखी हैं? जो भी बात है खुल कर करो, सबके सामने। अरहम से भी बर्दाश्त ना हो सका तो वो हारिस को इसकी गर्दन से पकड़ते हुए बोला, आ लाला, मेरी गर्दन तो छोड़ें, कुछ बहन भाइयों में पर्सनल भी होता है, अब आपको क्यों बताएं हम। हारिस अरहम की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला तो इसने इसे घूर कर देखा। निकम्मे कहीं के, आज से पहले तो तुम्हारी पर्सनल बातें किसी के साथ नहीं थीं, अब अचानक कौन सी राजदारी के पर्दे गिरने लगे जिसे तुम हम सब के सामने अयान नहीं करना चाह रहे। अरहम इसकी गर्दन छोड़ते हुए बोला तो हारिस ने शरारती नज़र हूर की तरफ देखा तो हूर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब इन दोनों के दरमियान ऐसी कौन सी बात चल रही थी, ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। जबकि हूर का हारिस से इस तरह बात करना और हारिस का पहली बार किसी से इस तरह राजदारी से बात करना इन सबको गहरी सोच में मुब्तला कर रहा था। जबकि लाइबा तो गश खाकर मरने को थी, वो तो इसे सड़े हुए करेले का खिताब दिया करती थी, और वो हूर से कैसे दोस्तों वाला रवैया अपनाए हुए बात कर रहा था। बस कर दो तुम सब, चुप करके नाश्ता करो, क्या पागलों की तरह लड़ने बैठे हुए हो।
इनकी कोई पर्सनल बात और तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो बीच में। बड़ी अम्मा सबको टोकते हुए बोली तो अरहम ने हैरत से बड़ी अम्मा की तरफ देखा। इसका मतलब बड़ी अम्मा आप भी इन दोनों की जाने वाली गुफ्तगू के बारे में जानती हैं। अरहम को काफ़ी हैरत हो रही थी। हाँ जानते हैं हम। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? बड़ी अम्मा इसकी तरफ देखते हुए बोली। अरे लव यू डार्लिंग, आपने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। हारिस बड़ी अम्मा की तरफ देखते शरारत से बोला तो बड़ी अम्मा ने इसे घूरा, जबकि इन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाई। इस तमाम कार्रवाई में ज़रख़ान तो सिर्फ अपने बगल में बैठी अपनी बीवी को ही देख रहा था, जिसके अंदाज आज बिल्कुल ही बदले हुए थे। मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब आप सब तैयार होकर टाइम से बाहर पहुंच जाएं। गाड़ियां तैयार हैं। अरहम अपनी कुर्सी घसीट कर खड़े होते हुए बोला और एक नज़र फारिया की तरफ देखा जो सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। दिल तो इसका चाह रहा था कि वो फारिया को साथ ले जाए, मगर इसका अभी फारिया से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो वो इसे तन्हाई में साथ लेकर घूमता। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, अब भाभी और लाला आप दोनों आ जाएं जल्दी जल्दी बाहर। हारिस भी उठ खड़ा हुआ और अरहम के साथ कदम बाहर की जाने बढ़ाए, जबकि हूर कमरे से अपनी चादर लेने जा चुकी थी और ज़रख़ान इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ, आज मेरी दोनों शहजादियों का मुंह क्यों लटका हुआ है? ज़रख़ान फारिया और लाइबा के लटके हुए चेहरे देख कर बोला। कुछ नहीं लाला, हम तो ठीक हैं, फारिया मुस्कुराते हुए बोली। लाला हमें भी भाभी के साथ जाना है, लाइबा ज़रख़ान की तरफ देखते हुए बोली। हरगिज़ नहीं, जब तक तुम दोनों का निकाह नहीं हो जाता तुम दोनों हवेली से बाहर नहीं जा सकती। निकाह हो जाए इसके बाद शादी की जितनी भी शॉपिंग होगी तुम दोनों जाकर अपनी मर्ज़ी से कर लेना, हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी तुम लोगों को अगर कुछ चाहिए तो अपनी भाभी से बोल दो। इससे पहले कि ज़रख़ान इन्हें कुछ कहता बड़ी अम्मा ने सख्ती से टोका तो लाइबा मुंह बनाती रह गई। बड़ी अम्मा हमें भी जो चाहिए हम भाभी को बता चुके हैं, हमें जो भी चाहिए हम भाभी को बता चुके हैं, वो खुद ही हमारे लिए शॉपिंग कर लेंगी, हमें कोई मसला नहीं है। और तुम चुप रहो। बट जब बड़ी अम्मा ने बोल रही हैं कि हम शादी बाद में शॉपिंग करने चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि चले जाएंगे। अब फजूल में मुंह बनाकर क्यों अपना और दूसरों का दिल ख़राब कर रही हो? फारिया लाइबा को घूरते हुए बोली, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। लाला आप बिल्कुल फ़िक्र न करें और खैरियत से जाएँ। फारिया ज़रख़ान की तरफ देखते हुए बोली। चलें भाभी भी आ गई। फारिया सामने से आती हूर को देखते हुए बोली तो ज़रख़ान कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ। अच्छा बड़ी अम्मा निकलते हैं हम। ज़रख़ान बड़ी अम्मा की तरफ झुकते हुए बोला तो उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। तब तक हूर भी इनके करीब आ चुकी थी। ज़रख़ान ने हूर को चलने का इशारा किया तो हूर ने ज़रख़ान के साथ ही कदम हवेली से बाहर की जानिब बढ़ाए। हूर और ज़रख़ान एक गाड़ी में थे, जबकि दूसरी गाड़ी में अरहम और हारिस मौजूद थे। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थीं। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हूर शीशे से बाहर नजर आने वाले मंजर पर नजरें जमाए बैठी थी, जबकि ज़रख़ान की सारी तवज्जो ड्राइविंग करने की तरफ थी। कुछ देर गुजरने के बाद गाड़ी में फैली खामोशी को ज़रख़ान की भारी गंभीर आवाज़ ने तोड़ा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा बिला झिझक ले लेना, हिचकिचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ज़रूरत का सामान मौजूद होना चाहिए। ज़रख़ान सड़क पर नज़र जमाते हुए बोला, मेरे पास तमाम सामान मौजूद है, अम्मा जान ने मुझे हर चीज़ मंगवा दी थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हूर बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दे रही थी, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, मैंने तुम्हें ये बोला है कि तुम अपनी ज़रूरत का सामान दोबारा लोगी। ज़रख़ान अब अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए बोला, लेकिन जब मेरे पास सब कुछ मौजूद है तो मैं दोबारा आपके पैसे क्यों ज़ाया करूं? हूर को हैरत हो रही थी इसकी बात सुनकर, इसलिए वो ज़रख़ान की तरफ देखती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अगर मैं तुम पर अपने पैसे खर्च करूँगा तो वो ज़ाया होने में आ जाएंगे। ज़रख़ान को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। वो था जो इसकी चाहत में मरे जा रहा था और एक वो थी जो एक सेकंड में इसकी चाहत को पैसे ज़ाया करने का नाम दे गई थी। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इसे एकदम गुस्से में आता देखकर हूर घबराई। तो क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? ज़रख़ान सख्त लहजे में बोला। वो कुछ नहीं। ज़रख़ान की सख्त आवाज़ सुनकर हूर हकलाते हुए बोली, तुमने क्या कसम खा रखी है मेरी किसी भी बात को अपने खाते में ना लाने की? तुम पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। और यकीन मानो मिसेस ज़रख़ान सिकंदर, तुम वो वाहिद शख्सियत हो जो ज़रख़ान सिकंदर को नज़रअंदाज कर भी दे तो ज़रख़ान सिकंदर इसे कुछ नहीं कहता, बल्कि इसकी गलतियों कोताहियों को नज़रअंदाज करके माफ़ कर देता है। मगर तुम अब हद से बढ़ रही हो, मेरी बातों को नज़रअंदाज करना बंद करो, वरना मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ज़रख़ान सड़क पर नज़रें जमाते हुए संजीदा तरीन लहजे में बोला तो हूर ने अपना गला तर किया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं मुझ पर? ज़रख़ान की तरफ देखती हूर न चाहते हुए भी शिकवा कर गई।
کیونکہ تم باتیں ہی غصہ دلانے والی کرتی ہو۔ 1 مہینے سے تم کوئی ایک ایسا دن بتا دو جس دن تم نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو۔ اپنی باتوں سے تم ہمیشہ میرا دماغ ہی خراب کرتی ہو۔ زرخان کا لہجہ نرم تھا۔ اب یہ پیار سے بات کیسے ہوتی ہے؟ اتنے آرام سے تو بات کرتی ہوں میں آپ سے، ابھی بھی آپ کو شکایت ہے؟ حور منہ بناتے ہوئے بولی تو زرخان نے بے اختیار گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، تم آرام سے بات کرتی ہو اور تمہاری یہی آرام سے بات کرنے کا انداز 1 سیکنڈ میں میرا دماغ خراب کر جاتا ہے۔ زرخان نے اس کا پوائنٹ پکڑا اور اس سے طنز کیا۔ آپ کا دماغ صحیح کب ہوتا ہے؟ حور ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی جو زرخان کی سماعتوں تک آسانی سے پہنچ چکی تھی۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ میرا دماغ صحیح کب ہوتا ہے، اور جب میں تمہیں بتاؤں گا تب میں تمہاری یہ گھومی ہوئی کھوپڑی کو بھی ایسا سیدھا کروں گا کہ دوبارہ تم میرا دماغ خراب کرنے کی جرات نہیں کرو گی۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا تو حور نے گھبرا کر اپنا رخ دوسری جانب کیا، کیونکہ اس کی بات میں موجود وارننگ کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اگر اب وہ ایک بھی فضول بات کرتی تو اس نے بری طرح پھنس جانا تھا، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، تو یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے 3rd پارٹ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ کپلز تو اب سب کے نکاح ہو گئے ہیں، مطلب ایک کے ہو گیا، دونوں کے باقیوں کے بھی ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی سٹوری میں کوئی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، جیسے اینا کا کردار وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا کیا نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں آگے جا کے ہماری مسٹری سالو ہو اور اچھی طرح سالو ہو، کچھ گڑبڑ نہ ہو اور ناول اچھا جائے، آپ لوگوں کو بھی پسند آئے، مجھے بھی پسند آئے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔